الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے لیکچر میں سورہ ابراہیم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ مکی سورہ ہے یہ، اس میں 7 رکوع ہیں اور 52 آیات ہیں۔ نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 72 نمبر پہ آتی ہے۔ حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتا ہے، الف لام را۔ ٹرانسلیشن پڑھوں گی میں انشاءاللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف ان کے رب کے اذن سے، اس ہستی کے راستے کی طرف جو سب پر غالب اور اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جو ظلمات ہے نا، یہ قرآن کریم میں جتنی بھی بار یوز ہوا ہے، اندھیرا ہوتا ہے نا، ظلمات کا میننگ یعنی کہ اندھیرے، جمع کا صیغہ، اور اس کے ساتھ ہی نور کی جو مثال دی جاتی ہے وہ واحد کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ڈفرینس ہے یہ آپ کو تمام جگہوں پہ نظر آئے گا، اور اس کی ریزن کیا ہے کہ کسی فرد کو اگر ہدایت ملتی ہے مطلب نور ملتا ہے۔ نور سے مراد کیا لیں گے ہم؟ علم و ایمان لے سکتے ہیں، اخلاق حسنہ لے سکتے ہیں، اور صراط مستقیم لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تبھی یہ جو ہے ایک فرد کے طور پر، تو یہ نور جو ہے یہ واحد کے طور پر ہی ہمیشہ استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ جو ظلمات کا ورڈ ہے اندھیرے، اب یہاں پہ اندھیرے جو حصی اندھیرے ہیں نا، اس سے مراد اس کو نہیں لیں گے بلکہ کفر کے، جہالت کے، گناہوں کے اندھیرے۔ ٹھیک ہے، سورہ بقرہ میں بھی اسی طریقے سے آیت جو آئی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 ہے، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیم یہی پیٹرن اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کی آیت میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اور پھر صراط العزیز الحمید، یعنی کہ اس راستے، اس ہستی کے راستے کی طرف جو سب پر غالب ہے اور اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو صفاتی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے حمید، ٹھیک ہے، اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا۔ اور اللہ کا راستہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ نور کا راستہ یا دین کا راستہ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو آپ کو گمراہی سے دور لے کے جائے اور سیدھی راہ پہ چلائے۔ آیت نمبر 2، وہ اللہ جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں سے ہے، اور بربادی ہے کافروں کے لیے ایک سخت عذاب سے۔ اب یہاں پہ جو جہنم کی وعید ہے وہ ڈیفینیٹلی کافروں کے لیے ہے، تو شدید عذاب جو ہے یہاں بتایا گیا ہے۔ اور جہنم والے، اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ جہنم والوں کے لیے یہاں کلیئرلی بتایا گیا کہ ان کے لیے پینے کے لیے کیا ہوگا، خون اور کچ لہو، یعنی کہ پیپ والا مواد جس کو وہ پی نہیں پائیں گے۔ تو یہ ایک بالکل ہی مطلب جسے کہتے ہیں ایک ہلکی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو سخت عذاب کی وعید ہے، اس سے یہ انذار کے لیے ہے، ڈرانے کے لیے ہے۔ آیت نمبر 3 ہے، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، یقیناً یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم اس کی ایک مثال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی مثال کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے ڈھونڈنا۔ ہم اگر اپنے ہی گریبان میں جھانک لیں گے، اپنا ہی احتساب کر لیں گے، تو ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنی زیادہ ہم نے ویٹیج جو ہے وہ دین کو دی ہوئی ہے،
اور کتنی ہماری پسندیدگی جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین مخلوق پیدا کیا، ہم اشرف المخلوقات ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم اوسطاً دیکھیں تو زیادہ ایسے لوگ ہیں جس کو کسی نہ کسی کوالٹی سے اللہ پاک نے نوازا ہے. کیسی کوالٹی؟ کوئی بہت اچھا یاد کر سکتا ہے، کچھ کے اندر بہت اچھا کوئی ڈیٹا مینجمنٹ ہے، ٹھیک ہے، کسی کو بہت اچھا گروپ مینجمنٹ ہو سکتی ہے. یعنی کہ ایسی خصوصیات ہیں جس کو سم ٹائمز ہم خود جان نہیں پا رہے ہوتے کہ یہ خصوصیت ہم میں بھی ہے. obviously جب ہم ایکسپلور کریں گے، یوٹیلائز کریں گے اپنی صلاحیتوں کو، تو پتہ چلے گا کہ کون کون سی ایسی چھپی ہوئی صلاحیتیں اللہ پاک نے ہمارے اندر بھی رکھ دیں. صحیح، تو یہ کس لیے رکھی ہیں؟ obviously اس لیے تاکہ ہم اس کے لیے اپنے دین کے کام کو پھیلا سکیں، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کی جو ہے دعوت دے سکیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ سمجھنے کی بات ہے. تو جیسے کسی کے پاس کوئی اچھی کوالٹی ہوتی ہے اور اس کو اس کا پتہ چلتا ہے کہ میں یہ کوالٹیز ہے، یہ صلاحیت ہے میرے اندر، تو وہ زیادہ تر جو ہے دنیا کمانے میں اس کو استعمال کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو جتنی بھی ہمارے جو شغل جس کو کہتے ہیں، وہ سارے جو ہے وہ آخرت کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں ہوتے. ایون ہمیں یہ چیز پتہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو جو ہے، جس کو متاع الغرور کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اسی متاع الغرور کو سمیٹنے میں ساری جو ایفرٹس ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں جو ہمارا سفر ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہے. تو یہ جو سورہ اعلیٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 6 سے 7، وہ اس چیز کو بہت اچھے سے بیان کرتی ہے. آیت کے دوسرے حصے میں جو چیز بیان ہوئی کہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور ان کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، تو یہ والی بھی جو ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ بھی بہت دور تک تلاش نہیں کرنی پڑے گی. اب ایک سمپل سی ایک مثال ہم اگر یہاں پہ لے لیں، ایک اگر بچی ہے، ٹھیک ہے، پہلے وہ سارے فیشن کر رہی ہے، ٹھیک ہے، دنیا کمانے کے لیے دنیا والوں کو وہ بہت حسین نظر آتی ہے، بہت نیٹ اور بہت جسے کہتے ہیں کہ گرومڈ بچی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ اپنا جو ہے راستہ، اس کو دین کا راستہ نظر آتا ہے، صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے انیشیل جو بھی وہ چیزیں کرتی ہے، اس نے سب سے پہلے اپنی آئی بروز بنوانی شروع کر دی، تو اس کو گھر والے ہی نہیں چھوڑتے کہ بہت زیادہ جو ہے رف لگتی ہو. ٹھیک ہے، اب راتوں کو جاگ کے اگر تم یہ دین کی علم کے لیے کوششیں کر رہی ہو تو کیا ہو رہا ہے، چہرہ جو ہے وہ پرنور نہیں رہا، اور جو ہے کچھ اس طرح سے نیگیٹو جسے کہتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی آپ کے ارد گرد ہوتی ہے. تو یہ ایک سمپل سی مثال ہے کہ خود بھی اللہ کے راستے سے رکے ہوئے ہیں، اس راستے پہ نہیں چل رہے، اس میں جو ہے ایسی ایسی چیزیں تلاش کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی روک سکے. تاکہ کوئی بھی اگر نوجوان ہے، اس کی مثال اگر دیکھیں تو اگر وہ دین کو زیادہ توجہ دینے لگتا ہے تو اس کو لوگوں کو اور گھر والوں کو سب سے پہلے ہی اس کے کریئر کی فکر پڑ جاتی ہے کہ دیکھو اپنا کریئر پہلے بنا لو، یہ باقی چیزیں بعد میں ہوتی رہیں گی. مطلب اس کو ہم اپنی لائف کا پارٹ نہیں سمجھتے ہیں کہ دین کا علم یا دین کے علم پہ عمل کرنا، ٹھیک ہے، ان سبھی چیزوں کو ہم نے بالکل ایک سائیڈ لائن پہ ہمیشہ رکھا ہوا ہے. تو یہ بہت دور کی مثال نہیں ہے، یہ بالکل ہمارے سامنے کی مثالیں ہیں. تو یہ تمام لوگ کیونکہ خود بھی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو دوسروں کو بھی یہ چاہتے ہیں کہ گمراہی میں یہ لوگ بھی مبتلا ہو جائیں. آیت کے چوتھی جو آیت ہے، اس میں بالکل ایک ڈفرینٹ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پہ بیان ہوئی ہے. ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ ان کے لیے اللہ کے احکام اچھی طرح واضح کر دے. پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. اب ڈفرینٹ کس طرح سے کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے. ٹھیک ہے، تو ابھی جو ایک چیپٹر سٹارٹ ہوا ہے، ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے، اس سے یہ مختلف ہے آیت. اور یہاں پہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دی گئی کہ کسی قوم کی طرف جو بھی رسول جو ہے مبعوث کیا گیا، وہ قوم کی اپنی زبان میں. اب وجہ کیا ہے کہ اگر وہ کوئی اور زبان بولتا ہے، کسی اور قوم کسی اور جگہ سے ہوتا، تو obviously اس پہ اعتماد کرنے میں بھی قوم کو مشکل پیش آتی، اس کی زبان کو سمجھنے میں بھی. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہمیں قرآن کی زبان کو ہی سمجھنے میں ہم کتنی زیادہ سستی دکھاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اردو میں جو ہے جو چیز مل رہی ہے بس اس کو تو لے لیں، لیکن قرآن کی زبان ہم نہیں سمجھے، نہ ہی اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرنے کی ہمیں مشکل لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی انسانیت کی انسان کی جو فطرت ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی طرف سے ہی بنائی گئی ہے نا، تو اللہ کو اس کا اچھے سے اندازہ ہے. اسی لیے جتنے بھی قوموں پہ رسول مبعوث ہوئے وہ ان کی اپنی زبان میں تھے. یہاں پہ مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی، ٹھیک ہے، عبرانی زبان ہے، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ تھے، جو قوم تھے، وہ سارے عبرانی تھے. تو اسی زبان میں وہ ان کو کتاب بھی دی گئی اور پھر ان کی اپنی زبان بھی تھی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انیشیلی ہم دیکھتے ہیں، ویسے تو پوری امت کے لیے مبعوث کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو،
تمام جہانوں کی ہدایت کے لیے. لیکن آپ دیکھیں کہ انیشیلی کیونکہ عرب کی طرف آئے، عرب میں ہی عربی ہی بولتے تھے، تو ابھی جو قرآن کریم ہے وہ عربی زبان ہے. اب ہم تک کیسے پہنچا؟ ہم تک جو ہے ٹرانسلیشن کے ذریعے پہنچا نا. تو ابھی یہاں ساتھ میں ہم لوگوں کا یہ فرض بھی تو بنتا ہے نا کہ عربی زبان کو ہم سمجھیں اور اس کے لیے ایفرٹس کریں. جتنی بھی زندگی ہماری بچتی ہے اس میں ہم قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ نے محبت عنایت فرمائے تو انشاءاللہ ہم عربی زبان کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ قرآن سے بات کرتے ہوئے جیسے ہم پڑھ رہے ہوں تو ہمیں فیل ہو کہ ہم سے بات ہو رہی ہے. آیت کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا. اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہم اس طرح سے اس کا مفہوم لے سکتے ہیں کہ اللہ گمراہ کرتا ہے اسے جو چاہتا ہے گمراہ ہونا، اور ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ والی چیز بھی ہم پہلے بہت اچھے سے اس کو پڑھ چکے ہیں. ابھی ہم نے یہاں پہ ایک رکوع مکمل کر لیا ہے. اب یہاں پہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کی توفیق سے گمراہیوں کے جو اندھیرے ہیں ان سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئیں. پھر اس کے بعد کافروں کی جو شدید وعید ہے ان کے لیے بتائی گئی ہے کہ ان کے لیے عذاب ہے، اور وہ بھی شدید عذاب. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی جو ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ اعتراض بھی کرتے ہیں. اب اگر کوئی اللہ کا حکم مان رہا ہے اور اس پہ عمل کر رہا ہے، اس پہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ کسی کو اعتراض ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہم نے پڑھی. اس کے علاوہ ہم نے پڑھا کہ کسی کلمہ گو مسلمان میں اگر برائیاں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی وہ عملی اعتبار سے کافر ہی ہے. یہ چیز ہم جانتے ہیں نا کہ کافر کا مطلب کیا ہے؟ کافر انکار کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دے دیا، اس کے بعد اگر کوئی اس کے حکم پہ عمل نہیں کر رہا اللہ کے حکم پہ، تو اس کا مطلب ہے وہ انکار کرنے والا ہے، اور انکار کرنے والا ہی کافر ہوتا ہے. پھر جو اگلی آخری جو آیات ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو اپنی قوم کے لیے اس کی زبان بولنے والا ہی بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو ایک کلیئر پکچر ہے وہ جو ہے رسول وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے جو پیغام لے کے آیا وہ اس کی دکھا سکے، پیغام پہنچا سکے، اور پھر ہی وہ جو ہے ایک جو بالکل اچھا داعی ہے اس کے ہونے کا جو حق ہے وہ ادا کر سکے گا، اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر سکے گا. ٹھیک ہو گیا، تو یہاں پہ یہ رکوع ہمارا پہلا کمپلیٹ ہو گیا. اگلا رکوع ہے آیت نمبر 5 سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اور اسی طرح ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نشانیوں کے ساتھ کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف اور انہیں خبردار کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لیے جو صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ دو جو ایک تو پہلے تو یہ کہ آیت کے پہلے حصے میں جو چیز بیان ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اب سٹارٹ ہو گیا ان آیات میں کہ انہوں نے اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لانا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اسائنمنٹ دی گئی تھی. اور پھر یہاں پہ ساتھ میں نشانیاں جو ہے وہ لے کے آئے. ہم یہ جانتے ہیں کہ پہلے ہم نے بہت ڈیٹیل سے یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں. 9 نشانیاں بیسکس جو ہیں وہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کے لیے تھیں یہ نشانیاں، تاکہ وہ لوگ اپنے دل میں ایمان جو ہے ان کا پختہ ہو جائے. اب یہ جو نشانیاں تھیں، اور خاص طور پر جس طرح سے طوفان اور یہ جو ٹڈی دل اور مینڈک کا ایک عذاب آیا تھا، یہ بنی اسرائیل کے لیے نشانیاں کیسے تھیں؟ کیونکہ یہ مصریوں کے لیے تھا. ٹھیک ہے، تو ان کے جو مصری تھے، مصریوں کے کھانوں میں مینڈک جو ہے وہ پیدا ہو جاتے، اور پھر جب بنی اسرائیل میں سے کوئی جاتا پانی کے لینے کے لیے، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں جو دریا تھا، دریائے فرات کے نام سے. ٹھیک ہے، تو جب وہ پانی لینے کے لیے جاتے تو ان کو وہ پانی خون آلودہ ملتا، کس کو؟ مصریوں کو. ٹھیک ہے، اور جبکہ بنی اسرائیل جو ہے ان کے لیے یہ پانی کیسے تھا؟ ان کے لیے وہ پانی بالکل شفا تھا، یعنی کہ صاف شفاف. اور پھر یہ جو عصا کا ایک معجزہ تھا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پھلوں کے نقصانات، اور یہ ساری چیزیں تھیں. ان میں سے مطلب ایسے 9 نشانیاں تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات ہیں. تو ان کے لیے یہ سارے نشانیاں لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مبعوث کیے گئے تھے. اور اس کے بعد یہاں پہ اسی آیت میں، آیت کے اگلے حصے میں صبار اور شکور، ٹھیک ہے، یہ دونوں جو یعنی کہ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا، یہ دونوں سیغے یہاں پہ جو ہے آیت میں بیان کیے گئے ہیں. اب یہ بے حد امپورٹنٹ اس لیے بھی ہیں
کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو مومن ہے نا آل دا ٹائم اس کو یہ دونوں چیزیں جو ہے فالو کرنی ہوتی ہیں. اب کس طریقے سے؟ کیونکہ مومن پہ ایک جیسا ٹائم نہیں رہتا ہے. جیسے اس پہ کوئی برا وقت آئے گا اور وہ آزمائش ہوگی، اس کو ہم برا وقت سے زیادہ بہتر ورڈ ہے آزمائش، کہ جیسے ہی کوئی آزمائش مومن پہ آتی ہے تو اس کو جو ہے وہ واویلا نہیں کرتا، وہ صبر کرتا ہے. جیسے ہی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آل دا ٹائم جو مومن ایک سچویشن میں نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے، ایک سچویشن سے نکلتا ہے دوسرے میں جاتا ہے تو دونوں طرف میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. آیت نمبر 6، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جب اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے اور تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں، اور وہ لوگ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. اس میں یقیناً تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. یہ جو آیت ہے یہ بھی ہم پہلے اس کو ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں. اب یہ جو ذکر ہے فرعون کے اس عمل کا، وہ قرآن کریم میں تو نہیں ملتا کہ اس نے جو ہے یہ صرف ان کو جو قتل کرنے والا یعنی کہ بیٹوں کو ذبح کرنے والا جو عمل تھا اس کے مائنڈ میں ایسی کیا چیز آئی تھی، یا صرف وہ نسل کشی کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ ایک ظالم جو ہے انسان تھا، بے حد ظلم کی اس نے انتہا کی ہوئی تھی، یہ تذکرہ ملتا ہے. لیکن تورات میں روایات میں ملتا ہے کہ تورات میں یہ چیپٹر موجود ہے کہ فرعون نے ایسا کچھ خواب دیکھا تھا کہ جو بنی اسرائیل کی میں سے ہی، ان کی نسل میں سے ہی ایک ایسا انسان آئے گا جو ان کا نجات دہندہ بنے گا. کیونکہ یہ خود بھی جانتا تھا کہ بنی اسرائیل سے سارے مشکل کام کروا رہا ہے ان کی قوم سے، یعنی کہ جو دھوپ میں کھڑے ہونے والے مزدوری کے کام اور جتنے بھی مشکل کام تھے وہ سارے بنی اسرائیل کے لوگ کرتے تھے، جبکہ اپنی جو اس کے قوم کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے تھے، وہ صرف جو ہے آرام اور جو سکون والے جو کام ہوتے تھے یا مینجمنٹ کے کچھ کام اور اس طرح کے. تو اب اس کو یہ چیز وہ جانتا تھا کہ اگر ان کا کوئی نجات دہندہ ان میں سے آ گیا تو کیا ہوگا، پھر میری جو حکومت ہے اس کو تو خطرہ ہو جائے گا نا. تو جیسے ہی اس نے یہ خواب کی تعبیر سنی اور سننے کے بعد کہ مطلب میرا وقت ایک انسان کے آنے سے میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا. واللہ عالم اس خواب میں اللہ تعالیٰ نے شاید اگر یہ مطلب روایت بالکل ٹھیک ہے اور تورات میں اسی طرح سے موجود ہے تو اس کی جو ہے یہی تعبیر تھی کہ اس نے سارے جو لڑکے ہیں ان کو ذبح کرنا سٹارٹ کر دیا اور پھر بیٹیوں کو چھوڑ دیا. اور پھر کیا ہوا، ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزانہ طور پر کچھ ایسا ہوا کہ جو بھی واقعہ ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. حضرت آسیہ کی جو ہے گود میں پرورش پائی، اور پھر کیا ہوا، انہی کی وجہ سے ہی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے نجات دی فرعون سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے یہ پورا جو ایک آیت ہے اس میں یہ ساری چیز ہم اچھے سے انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں. اور پھر جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 7، اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. اس آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یہ کہ جو نعمتیں ہیں، یہ جو نعمتیں ہیں یہ ہمیشہ شکر گزاری سے زیادہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، نعمتیں بڑھنے لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس چیز کو بتایا کہ شکر کرنے سے میں تمہیں زیادہ دوں گا. اب شکر میں یہ چیز آتی ہے کہ میرا احکام مانو گے، میری نعمتوں کا حق ادا کرو گے تو میرے خزانوں میں ویسے بھی کوئی کمی نہیں، میں اور بھی تمہیں زیادہ دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کچھ جو ہے مشکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ میں یہ چیز بتا دی گئی کہ کفر کرنے والے کے لیے عذاب ہے. اور پھر یہاں پہ ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر ہوگی، صحیح بخاری کی ہے 3464، جس میں یہ چیز واضح طور پر بیان کی گئی ہے. اب یہ حدیث جو ہے یہ تھوڑا سا لینتھی ہے، اس کے دیکھیں کہ اس میں کیا بیان ہوا ہے، جو شکر کی فضیلت ہے وہ چیز یہاں پہ بیان ہوئی ہے. اب جو حدیث ہے اس میں تین جو ہے لوگ ہیں، تین اشخاص، کوڑی ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو مفہوم بیان کروں گی، صحیح جو الفاظ ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ لوگ ریڈ کر سکتے ہیں. ایک اندھا اور ایک تھا جو گنجا. اللہ تعالیٰ نے تینوں کے پاس، اب جو انسان ہوتا ہے اس کو کوئی اگر اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی نا، اس کی امپورٹنس اس کی نظر میں بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی گنجا ہے تو یہاں پہ حدیث کے الفاظ میں یہ چیز بتانے کی کوشش کی گئی، گنجا ہے اوبویسلی اس کو سب سے پہلے یہی نظر آئے گا کہ میرے بال نہیں ہیں، لوگ میرے پاس اس لیے میرے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، یا میری دوستیاں نہیں ہے، یا لوگ مجھے پسند نہیں کرتے کیونکہ میری پرسنالٹی میں ایک بہت بڑی کمی ہے.
اور پھر اگر کوئی کوڑی ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ایک مرض ہوتا ہے اسکن کا، ایسی ڈیزیز کے کوئی اس کو انسان کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتا، مطلب ایک ڈیزیز پرسن ہے، تو تھوڑا سا گھن والا ایک عنصر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیج کے آزمائش کے طور پر ان کو نوازا، گنجے کو بال دے دیے، نابینا تھا، ٹھیک ہے، تیسرا جو نابینا تھا اس کو آنکھیں مطلب اس کی روشن ہو گئیں، وہ دیکھنے لگا، اور اسی طریقے سے جو کوڑی تھا اس کی اسکن ٹھیک ہو گئی، بہتر ہو گئی، وہ خوبصورت ہو گیا۔ ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کے معاش کا بھی بندوبست کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر جو ہے ان کی آزمائش کے لیے فرشتے کو بھیجا گیا، اور جب فرشتے نے کچھ طلب کیا، مطلب اونٹ دیے گئے تھے ایک کو، اور گائے دی گئی تھی دوسرے کو، ٹھیک ہے، تیسرے کو بکریاں، جو نابینا تھا اس کو بکریاں دی گئیں، تو پھر جو ہے جو فرشتے نے کچھ طلب کیا کہ میں محتاج ہوں یا بے کس ہوں، ٹھیک ہے، میری مدد کی جائے، تو ان دونوں کی طرف سے انکار ہوا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اپنے بھی کچھ معاملات ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں روٹین میں ہم لوگوں کے بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ کبھی کسی کی مدد کرنے کا وقت آئے تو ہم لوگ اس سے کنی کترانے لگتے ہیں کہ نہیں، ہمارے تو اپنے کام ہے نا، ابھی یہ والا کام ہمارا رہتا ہے، یہ کام رہتا ہے، تو وہ کام یاد رکھیے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، وہ کام ہو جائے گا، آپ کا کوئی اور کام نکل آئے گا۔ تو کبھی کسی کی مدد کرنے سے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے آپ کے پاس اتنا ارینجمنٹ ہے، تو پہلے آپ اس کو پرائورٹی دے کے پہلے اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سرکل ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ تو جو آزمائش ہے، آزمائش پہ پورا اترنے والا انسان کون تھا؟ وہ نابینا تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو دل سے جو ہے مانا، تسلیم کیا کہ اللہ نے مجھ پہ بہت رحمت کی، میں تو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اور پھر جو بکریاں تھیں اس کے پاس، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ گرو کر گئی، بہت بڑا ایک بکریوں کا اس کے پاس ذخیرہ ہو گیا، ذخیرہ نہیں کہیں گے، مطلب تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ اس کے لیے کافی تھی، اس کے معاش کے لیے۔ تو اسی نے جو ہے اس کی فرشتے کو جو انسانی روپ شکل میں آیا، وہ مدد کرنے کی کوشش کی۔ اب یہاں پہ بیان کرنے کی کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو جن لوگوں نے کفران نعمت کیا، مدد کرنے سے انکار کیا، واپس ان کی حالت ویسے ہو گئی۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں، کوڑی دوبارہ سے ویسے کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گنجا دوبارہ سے، جس کو بال دے دی اللہ تعالیٰ نے، اس کا معاش دیا اس کو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے کفران نعمت کیا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو نعمتیں تھی ان کو انفاق نہیں کیا، ان میں مطلب خرچ نہیں کیا اللہ کے راستے میں، تو کیا ہوا، اس سے وہ نعمتیں ان سے دونوں سے لے لی گئیں۔ جبکہ نابینا نے بالکل جو ہے اچھے سے اس چیز کو تسلیم کیا کہ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اور میں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بالکل گریز نہیں کروں گا، تو جس کو جتنی بھی ضرورت ہے وہ لے سکتا ہے اسے، تو اس کا جو ہے اس کے مال میں کوئی کمی نہیں کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اس میں شامل ہو گئی۔ تو یہ بہت پیاری حدیث ہے، اس کو لفظ بلفظ آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت ہی اس سے جو ہے انسان لیسن لیتا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 8۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور جو بھی لوگ زمین میں ہیں وہ سب کے سب کافر ہو جائیں، تو یقیناً اللہ غنی ہے اور اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے جن چیزوں کی انسان پرواہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا تو اسے اللہ کو کیا نقصان، ٹھیک ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے احکام نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ایون وہ جانتا ہے، اور اگر وہ اس چیز کے بارے میں سوچے کہ وہ صرف اور صرف اپنا نقصان کر رہا ہے، اور آخرت میں اس سب کا بہت بڑا جو ہے اس کو پے کرنا پڑے گا، مطلب جو کچھ وہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بھلے سب کے سب نافرمان ہو جائیں، اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کے لیے یہ چیز بھی مشکل نہیں ہے، قرآن کریم سے اللہ پاک نے ثابت کیا کہ سب کو ہلاک کر دے، ساری بڑی بڑی اور طاقتور قومیں، ان کو ہلاک کر کے اللہ پاک نئی قوم لے آئے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب چیزیں بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمارا جو ہے دوسرا رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس رکوع میں ہم نے پڑھا کہ ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے۔ انسانوں کو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ شکر کرنے سے اللہ مزید نوازے گا، کوئی ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب فیس کرنا پڑے گا اس کو۔ اگر سب کے سب انسان ناشکری کریں اللہ کی خدائی میں، پھر بھی ذرا برابر فرق نہیں ہوگا واقع، ٹھیک ہے۔ اور پھر مزید ارشاد ہوا یہاں پہ کہ اللہ نے کئی رسول بھیجے، لیکن قوموں نے رسولوں کی دعوت پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ رسولوں نے کہا کہ کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، چاہتا ہے کہ تمہیں سلامتی دے، تمہارے گناہوں کو بخش دے، تو قوموں نے کیا جواب دیا تھا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو،
ہمارے باپ دادا کے عقائد سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ قومیں اگر ہلاک ہو جاتی ہیں، نئی قوم ان کی جگہ لے لیتی ہیں، یہ چیزیں اللہ پاک کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ اگلا رکوع ہے آیت نمبر 9 سے اسٹارٹ ہوگا اور 17 تک ہوگا یہ آیت۔ آیت نمبر 9 ہے، کیا تمہارے پاس آ نہیں چکی ہیں خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود، اور ان کی جو ان کے بعد ہوئے، انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہوں میں ٹھونس لیں اور کہا کہ ہم تو انکار کرتے ہیں اس کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور تم ہمیں جس چیز کی دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں ہم سخت الجھن میں ڈال دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ اچھا، جو آیت کا سٹارٹ ہے، آیت کا سٹارٹ ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے ایسی آیت پڑھی تھی، یعنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انسان کا جو بیہیویئر ہے کہ جیسے اس کو حق کی بات کوئی بتائی جاتی ہے، اب وہ عمل نہیں کرنا چاہ رہا تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بھی وہی سٹائل ہے آیت کا کہ اپنے منہوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ اور ساتھ میں آیت میں بتایا گیا ہے کہ توحید پر شک کر رہے ہیں۔ اب رسولوں کی جماعت کا اکٹھے مطلب ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ سب نے اپنی اپنی قوم کو ایک ہی جیسی دعوت دی، ٹھیک ہے؟ اس کے جواب میں سبھی رسولوں نے توحید کی دعوت دی۔ قوموں کا جو رد عمل تھا وہ بھی ایک جیسا تھا، یعنی کبھی تو وہ آپ دھمکیاں دے رہے ہیں رسولوں کو، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ جو ہے آپ کو، آپ کی پرسنالٹی سے تو ہم واقف ہیں، آپ سچے ہیں، آپ جو ہے ایک بہترین انسان ہے، لیکن یہ جو ہمیں ہمارے جو شرک سے ہمیں دور کرنے کی جو آپ بات کریں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم بہت زیادہ اس میں شک میں مبتلا ہیں اور ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے اور ہم الجھن میں پڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ توحید کو جو ہے نظر انداز کریں، توحید پر شک کر رہے ہیں اور رسولوں کی دعوت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 10، ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور ایک وقت معین تک تمہیں مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں ہے نہیں ہے آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے ایک انسان، آپ چاہتے ہیں کہ روک دیں ہمیں ان کی پرستش سے جن کو پوچھتے تھے ہمارے آبا، تو لائیے آپ ہمارے سامنے کوئی کھلا معجزہ۔ اب یہاں پہ بھی وہی ایک سٹائل ہے کہ جو قومیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں شکوک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ سب سے پہلے اللہ کی ذات کا جو معاملہ ہے کہ تمہارے درمیان میں یہ چیز واضح ہونا چاہیے کہ تمہیں اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہے، یہ اس کے خالق کے ارض و سماوات ہونے میں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ زمین کو اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اب جو انسان کی جو پیدائش ہے اس کے بارے میں بھی سب کو یہ چیز واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہاں پہ یہ چیز ایک واضح کی گئی ہے کہ شک کس چیز کے بارے میں ہے؟ جب سب کو پتہ ہے کہ معبود ایک ہے، تو اس کے بعد جو ہے دوسرے شرکا جو ہیں، یعنی کہ جن کو شریک کر رہے ہیں باقی لوگ، تو ان سب کا تو وجود کا کوئی وہ بنتا ہی ہے نا، وجوب ہی نہیں بنتا۔ تو قوموں کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے، اس کے بارے میں یہاں پہ ایک کوسچن کیا جا رہا ہے۔ ساتھ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قومیں کیا کہتی تھی کہ اب یہ کلیکٹیولی کیوں کہ بتایا گیا، ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے تو ہمیں یہ کانسیپٹ بہت اچھے سے کلیئر ہے کہ قوم لوط جو تھی ان کا بھی یہی جواب تھا، قوم شعیب بھی، جتنے بھی لوگ تھے، اب وہ کس چیز پہ کوسچن کرتے تھے کہ آپ ہماری طرح کے ایک انسان ہیں، ٹھیک ہے؟ ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہم ہیں، کھانا پینا، یعنی اب یہاں پہ ان کو ایک جو ریکوائرمنٹ کیا ہے ان کی، وہی چیز کہ معجزہ دکھائیں ہمیں، اگر تو آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں کوئی ایسی چیز دکھائیں کہ جو ڈیفرنٹ ہو۔ تو یہاں پہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا یہ دین ہے، آپ ان سے ہمیں روک رہے ہیں۔ تو سبھی قوموں کے رد عمل ایک ہی جیسے تھے۔ ایون آج بھی ہم اگر دیکھتے ہیں تو جو قومیں ہیں جو بھی انکار کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، کبھی کسی کو بتائیں کہ آپ بدعات کا شکار ہیں، تو سب سے پہلا کوشچن ان کے مائنڈ میں یہی آتا ہے اور زبان پہ بھی آتا ہے کہ نہیں تو کیا ہمارے آباء و اجداد غلط کرتے تھے؟ obviously کوئی بات ہوگی نا، کسی چیز کی کو فالو کر رہے ہوں گے نا، تو ہم ڈیپتھ میں جانا ہی نہیں چاہتے، ہم بس اندھی تقلید کرنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آگے آگے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 11 ہے، ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تمہاری ہی طرح کے انسان، لیکن اللہ
احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی معجزہ اللہ کے حکم کے بغیر، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ اب یہاں پہ یہی جو بات ہے کہ یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ ایک انسان ہے، اب یہاں پہ اس کی تعریف کی جا رہی ہے رسول کی کہ آپ سچائی کے پیکر ہیں، آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ ایک بہترین انسان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب کیا چیز جو ہے ہضم نہیں ہو رہی؟ ایڈیشنل کوالٹی ہے کہ اللہ کا احسان ہے، نبوت مل گئی یا رسالت مل گئی، اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے وہ عنایت ہوئی، اور یہ واقعتاً اللہ کا ایک بہت بڑا انسان ہے اپنے بندے پہ، اور جس پہ اللہ چاہے گا اسی پہ یہ احسان ہوگا۔ لیکن یہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے، یعنی جو قوم کے لوگ ہیں۔ اب رسول جو ہے وہ قوم پہ جس بھی قوم کی طرف جو اسائنمنٹ دے کے بھیجا تو ان کو مامور کیا گیا کہ آپ نے لوگوں کو خبردار کرنا ہے اور اللہ کے احکام پہنچانا ہے، یعنی کہ ایک رسپانسبلٹی دی گئی، اسائنمنٹ دی گئی رسول کو۔ اب جب لوگ یہ چیز مانگیں گے کہ معجزہ دے دیں، تو رسولوں کے پاس یہی جواب تھا نا ہمیشہ کہ جو بھی معجزہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم تو نہیں دکھا سکتے نا، ہم تو صرف آپ کو پیغام پہنچانے والے، ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے ہی ہیں، ٹھیک ہے، رسول ہے، اللہ کی اسائنمنٹ ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ ہمارے پاس معجزہ نہیں ہے کوئی۔ اور ساتھ میں جو ہے توکل جو ہے اس کے بارے میں توکل کی امپورٹنس بتائی گئی ہے کہ اہل ایمان جو بھی ہوگا وہ توکل کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن کے مطابق ہی چلے گا۔ آیت نمبر 12 ہے، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں، حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت بخشی ہے، اور ہم صبر ہی کریں گے اس ایذا پر جو تم ہمیں پہنچا رہے ہو، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے تمام توکل کرنے والوں کو۔ یہ جو ہے اللہ کے ایک جو تقرب کا جو طریقہ ہے یہاں پہ وہ بتایا گیا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے جو ہے پاسبل نہیں ہے کہ ہم اللہ پہ توکل نہیں کریں، ٹھیک ہے، یہ رسولوں کی طرف سے آیت جو ہے اس کے الفاظ بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ پہ جو توکل کرے گا obviously اس کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے، اور جو نہیں کرے گا تو وہ سفر بھی کرے گا، یعنی کہ جو مشکلات آتی ہیں وہ ایسے لوگوں، اب جو دنیا سے محبت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ساری زندگی ان کے کوئی نہ کوئی کام پھنسا رہتا ہے، یعنی کہ دنیاوی کام، اور جو اللہ کے راستے کو آپٹ کرتا ہے تو اس کے باقی راستے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آٹومیٹیکلی آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا اعزاز ہے ان سبھی لوگوں کے لیے۔ مطلب یہاں پہ آیت میں تو رسولوں کی بات ہو رہی ہے، آیت اگر ہم اس کو تعویل عام میں دیکھیں تو یہ عام انسان جو بھی اللہ تعالیٰ کے تقرب کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ اس چیز پر توکل کرے گا اور ایمان رکھے گا کہ ہمارے لیے آنے والے وقت میں انشاءاللہ آسانیاں ہیں۔ کوئی بھی اگر آزمائش آتی ہے تو وہ وقتی ہوتی ہے، آج نہیں تو کل اس میں سے اللہ تعالیٰ ضرور نکال دیتے ہیں اور آسانیاں فرما دیتے ہیں بے شک۔ آیت نمبر 13، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے تھے اپنے رسولوں سے، ہم لازماً نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے، یا تمہیں لوٹنا ہوگا ہمارے دین میں۔ تو وہی کی ان کی طرف ان کے رب نے کہ ہم ان ظالموں کو اب لازماً ہلاک کریں گے۔ اب ہم نے جو آیات پڑھی ہیں یہ بھی اس طرح سے کلیکٹیولی جو ہے بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ ساری قومیں کلیکٹیولی اور سارے جو رسول ہیں ان کا کلیکٹیولی ذکر ہے۔ تو جو سوال و جواب ہیں وہ کیونکہ سب قوموں کے ایک جیسے تھے، اور رسولوں کی بھی سبھی رسولوں کی دعوت بھی ایک جیسی تھی، ٹھیک ہے، گناہوں میں شرک جو ہے وہ ٹاپ پہ تھا اور باقی گناہ بھی ساتھ ساتھ تھے، جیسے کہ ناپ تول میں کوئی کمی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں، کوئی اگر قوم لوط والا جو عمل تھا ان کا، ٹھیک ہے، وہ بھی کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کر رہے ہیں، یعنی اللہ پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اب ساتھ میں یہ دیکھیں آیت کے دوسرے حصے میں یہ چیز کہ ہم لازماً نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے، یعنی کہ یہ دھمکیاں، جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی دھمکی دی تھی، ٹھیک ہے، ایک تو جان سے مار ڈالنے کی دھمکی ہوتی، یا پھر یہ کہ اگر آپ کا خاندان نہیں ہوتا تو ہم آپ کو یہاں پہ نیست و نابود کر دیتے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں فرمان آ گیا کہ ہم لازماً ہلاک کر دیں گے ان کو، یعنی کہ عذاب کی وعید ہے۔ اب یہ ہلاکت ان کی دنیا میں بھی ہوئی، یعنی قومیں نیست و نابود ہو گئیں، سوائے ان کے جو ایمان والے تھے، ٹھیک ہے، اہل ایمان جو ہے وہ بچ جاتے تھے، باقی جو قومیں تھیں ان کو برباد کر دیا جاتا، ہلاک کر دیا جاتا۔ ابھی دنیا میں تو ہلاکت ہے، ساتھ میں اب جہنم کی آگ ہے، ان کا بھی ان کو جو ہے اس کی بھی وعید یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اب آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہی ہے۔ آیت نمبر 14، اور ہم آباد کریں گے زمین میں تم لوگوں کو ان کے بعد، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے اور میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ اب جو لوگ بچ جاتے یعنی کہ جتنے لوگ ہلاک کر دیے جاتے قوموں میں سے، جو اہل ایمان ہوتے وہ بچ جاتے تھے۔ سٹارٹ سے ہی ہم نے دیکھا حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے آخری جتنے بھی ہم نے یہاں پہ تذکرہ پڑھا ہے رسولوں کا، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی قوم کے جو لوگ تھے کشتی میں سوار ہوئے اہل ایمان، ٹھیک ہے، تو وہ سارے بچ گئے، پھر اس کے بعد وہ ڈفرینٹ علاقوں میں پھیل گئے، اور پھر کیا ہوا
ان کی نسلیں جو ہیں وہ زمین پہ آباد ہوئیں، مختلف مزید نسلیں جو ہے وہ وجود میں آئیں اور قومیں وجود میں آئی. سٹارٹ اچھا رہتا ان کا، کچھ عرصے کے بعد وہ پھر کسی برائی کا شکار ہو جاتے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ ساری قومیں گریجولی اس طرح کرتے کرتے ہم نے سبھی کا تذکرہ جو ہے ہم نے دیکھا، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں درج کیا تاکہ ہم اس سب کے بارے میں جان سکیں اور عبرت پکڑ سکیں. تو یہاں پہ یہی سب ہے کہ جتنے بھی لوگ بچ جاتے اہل ایمان تو ان کے علاوہ سارے ہلاک ہو جاتے، اور پھر یہ سب آباد ہو جاتے زمین میں. اور پھر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں یہ ان کے لیے ہے. یہ اب ڈرنے والے کیا مطلب کہ انہوں نے آخرت کے جو تیاری کرنی ہے، اور پھر عدالت میں انہوں نے جو ہے جواب دہی کرنی ہے اپنے سارے اعمال کی جو دنیا میں وہ کرتے رہتے ہیں. آیت نمبر 15، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور نامراد ہو کر رہا ہر سرکش ضدی. اب یہاں پہ جو ہے قومیں جو معجزے مانگنے والی قومیں ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے حق کو جھٹلایا، انہی کے بارے میں یہاں پہ آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یہ معجزے مانگتے تھے تو پھر کیا ہوا، ضدی اور سرکش بن گئے. ٹھیک ہے، کفر پہ ڈٹے رہے، اور پھر یہ کہ بار بار یہ بھی کہتے تھے کہ آپ ہمیں بار بار جس عذاب کی بات کرتے ہیں وہ عذاب آتا کیوں نہیں، یعنی کہ ڈٹائی اس قدر زیادہ ہو جاتی. تو اسی قوم کو، ایسی قوموں کو ضدی کہا گیا آیت میں، اور سرکش کہا گیا. تو ایسی ہی قومیں ہیں، سرکشی کے مقابلے میں پھر ان کے ساتھ ہوا کیا کہ نیست و نابود کر دی گئی. سورہ اعراف میں ہم نے ایسے ہی دیکھا کہ جب وہ نیست و نابود کر دی گئی، یعنی کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 92 کو دیکھ لیں، سورہ احقاف کی بھی آیت نمبر 25 کو، تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ قومیں پہلے جو آباد تھیں، طاقتور تھیں، بڑے بڑے محل بناتی یا کچھ بھی بہت اچھے امپورٹنٹ کام کرتی تھیں، یعنی کہ طاقتور تھیں، تو ہو کیسے گئی بعد میں، ایسے ہو گئی کہ جیسے ان کے نام و نشان بھی نہیں رہے، یا صرف ان کے تھوڑے بہت جو ہے نشان نظر آتے ہیں، یعنی قوموں کا وجود باقی نہیں رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں عبرت کا نشان ہے، اور یہ واقعتاً آج بھی جو امپرنٹس ان چیزوں کے موجود ہیں، یہ انسانوں کے لیے عبرت ہے کہ ایسے اللہ تعالیٰ قوموں کو ہلاک جو ہے وہ کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس سب پہ. اگلی آیت میں جہنم کے جو وعید ہے، عذاب ہے، اس کا ایک سین دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے جہنم ہے اور اس کو پلایا جائے گا پیپ والا پانی. ٹھیک ہے، پیپ والا پانی کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ کس طریقے سے کوئی کنزیوم کر سکتا ہے. آیت نمبر 17 ہے، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کرے گا لیکن اسے حلق سے نہیں اتار پائے گا، اور اسے ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی لیکن وہ مر نہیں سکے گا، اور اس کے بعد اس کے لیے ایک اور سخت عذاب ہوگا. اب یہاں پہ جو ہے ایک مثال ہم اس کی ایسے لے لیتے ہیں اس آیت کی ایکسپلینیشن میں، کہ کبھی کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، بستر مرگ پہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو تکلیف ہے اور جو بیماری کی شدت ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہا. اچانک اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے میری تو موت آنے والی ہے، تو وہ تو اس کے لیے وہ موت راحت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ میں مر جاؤں گا تو مجھے اس تکلیف سے نجات مل جائے گی. ابھی اس کی ایک اور مثال ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کبھی جنگوں میں، ٹھیک ہے، جو غزوات ہوتے یا جنگیں ہوتی تو اس میں ایسا ہوتا کہ ایک جو صحابی تھے ان کی ایک مثال ہے، آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی گئی. تو بظاہر وہ شہید تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو ہے انفارم کر دیا، اور صحابہ نے بھی اس کی شہادت دی کہ وہ زخموں کی تاب نہیں لا سکے تھے، اتنے زیادہ زخم سے چور چور ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو تلوار پہ گرا دیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز، یہ نشانیاں ہیں سبھی لوگوں کے لیے، تو انہوں نے جو موت ہے نا اس کی راحت کو محسوس کیا، ساتھ میں یہ کہ شہادت کا ایک جو درجہ ہے لوگوں کے لیے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں پھر دنیا کی نظر ہو جاتی ہیں نا. ابھی جو شہداء ہیں ان کا بھی آخرت میں یہی حساب ہوگا نا، کہ دنیا کے لیے کہ دنیا میں واہ واہ ہو جائے اور شہادت کا ایک ٹیگ ہے وہ مل جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ نے جان دی. ٹھیک ہے، تو یہ سارا احتساب اور جو یہ چیزیں یہ نیت کے اکارڈنگ ہوتی ہیں. تو یہاں پہ اب یہ جو مثال ہے ہم اس کی ایسے لے سکتے ہیں کہ کبھی کبھار موت جو ہے وہ راحت کا اور آرام کا باعث بن جاتی ہے، لیکن اب یہاں پہ اب جہنم میں جو تکلیف ہو رہی ہوگی اس کا کیا جو ہے انت ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوگا، کیا اس کا آخر، اس کا کیا مطلب، جسے کہتے ہیں کہ ختم ہونے کی بھی کوئی نوبت نہیں ہے جو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ عذاب ایسا ہے کہ اس کی شدت بڑھتی سے بڑھتی چلی جائے گی، تو وہ تکلیف جو ہے وہ بار 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 برداشت کرنی پڑے گی. اب یہاں پہ سورہ طٰہٰ میں بیان کیا گیا ہے اسی سچویشن کو آیت نمبر 74 میں، کہ جو جہنم میں ہوگا وہ چاہے گا
کہ اب جو ہے یہ والا عذاب ختم ہو جائے، مجھے موت آ جائے، یعنی کہ یہ موت آنے سے قصہ تمام ہو جاتا ہے نا چیزوں کا، لیکن یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکے گی، اس میں نہ تو وہ جیے گا نہ مرے گا، ایسی سچویشن ہوگی۔ یہاں پہ ہم نے اپنا رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے، آیت نمبر 17 تک ہم نے کیا ہے۔ تو ابھی تک ہم نے اس میں کیا کیا پڑھا، ہم نے جہنم کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کلیکٹیولی ساری چیزیں بتائیں کہ کیسے رسولوں نے دعوت دی، کیسے قوموں نے انکار کیا، کیسے وہ ساری کی ساری نیست و نابود ہو گئیں، اور پھر کیا ہوا، ان کے جو صرف تھوڑے سے آثار ہی نظر آتے ہیں کہ جو کچھ وہ کرتے تھے ان کے صرف آثار نظر آتے ہیں، اور وہ آثار بھی کس سے ہیں، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ پھر آیت کے مطلب اسی رکوع کے آخری جو آیات ہیں، جہنم کا جو ہے ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ڈرانے والا ایک منظر پیش کیا گیا ہے کہ ان جو کھانا اور پینا کیسا ہوگا، پیپ والا پانی جو ہے وہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ اب یہ ایسا پانی ہوگا کہ کوئی اس کو پینے کی اگر کوشش بھی کرے گا تو بھی وہ اس کو پی نہیں پائے گا۔ اور پھر یہ کہ موت کی جو ایک تکلیف ہوتی ہے وہ موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن جہنم میں عذاب کی جو تکلیف ہے نا وہ گریجولی بڑھتی جائے گی، اور اس کی شدت بڑھتی سے بڑھتی چلی جائے گی، اس کا کوئی آخر نہیں ہوگا، ختم ہونے والی نہیں ہے یہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائیں، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 18 سے سٹارٹ ہوتا ہے اگلا رکوع، جس میں بیان کیا گیا ہے، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ایسی ہے کہ ان میں اعمال ہوں راہ کی مانند جس پر زوردار ہوا چلے آندھی کے دن۔ انہیں کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا اس میں سے جو کمائی ہوگی، کمائی انہوں نے کی ہوگی، یہی تو ہے دور کی گمراہی۔ اس آیت میں جو ہے انسان کا جو عمل ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی اعمال انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے، صرف وہی باقی رہیں گے۔ اب ایسے اعمال ہوں گے جو اللہ کے لیے نہیں کیے ہوں گے، تو وہ کس کے لیے کیے ہوں گے؟ یا تو کسی کو دکھانے کے لیے، یعنی کہ جس کو ہم ریاکاری کہتے ہیں۔ اب جب ریاکاری والے جو اعمال ہوں گے نا، ان کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا، کس کے ایکول ہو جائیں گے؟ وہ زیرو کے۔ اب یہ زیرو کیسے ہو گیا؟ یعنی کہ ایک بہت بڑا ڈھیر ہے اعمال کا، اس پہ اگر زوردار آندھی چلتی ہے تو کیا ہوگا؟ وہ بکھر جائے گی، راکھ کا جیسے ڈھیر ہوتا ہے نا، وہ اس راکھ کے ڈھیر جیسا ہوگا۔ تو یعنی کہ بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے اعمال ہیں، بہت کچھ کیا، بہت زیادہ کمایا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ریاکاری والا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 39 میں کفار کے اعمال جو ہیں ان کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب جو آیت کے الفاظ ہیں اس میں سراب کا ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ سراب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ صحرا میں چل رہا ہے کوئی انسان، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، دور سے اس کو نظر آ رہا ہے کہ آگے تو پانی ہے، مطلب اتنا زیادہ اس کو وہ کیموفلیج ہے، وہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے اب چشمہ ہے، میں جہاں پہ جاؤں گا اور میں پانی پیوں گا۔ وہ چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، لیکن وہ چشمہ نہیں پا سکتا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو سراب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کفار کے جو اعمال ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت نیک اور اچھے کام کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اس کو سراب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سیم اسی طریقے سے سورہ فرقان ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 23، اس میں بھی جو منکرین آخرت ہیں ان کے اعمال کو کہا گیا، کیا کہا گیا؟ حبًا منصورا، ٹھیک ہے، یعنی ہوا میں اڑتے ہوئے ذرات، یعنی دھوکا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا نا، تو جو عمل اللہ کی خاطر کیا ہی نہیں وہ سارا بے بکت ہے۔ تو ہر انسان کا ایک اپنا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نیکی کا، ٹھیک ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو میں کام کر رہا ہوں نیکی والا، وہ میرا جو ہے وہ دنیا کی نظر میں بھی ایک ممتاز ہو گیا میں، ٹھیک ہے، تو آخرت میں بھی ہو جائے گا قبول۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، جو بھی نیک عمل ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، انسانوں کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے جو عمل ہوگا وہ اکارت کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اس چیز پہ جو ہے ڈیپینڈ نہیں کرتا انسان جو مومن ہے کہ میری نیکیوں کا ریکارڈ دنیا والوں کے پاس بھی ہے، یعنی کہ اگر دنیا والوں کے لیے کر رہا ہے تو وہ چیز نہیں ہوگی نیکی، اس سے وہ صرف دنیا کے لیے ہی جو ہے وہ کمائی اپنی سمجھے گا۔ اور پھر یہ کہ یہ جو نیکی کا معیار ہے نا وہ انسان کا اپنا سیٹ کیا ہوا نہیں ہوتا، جو نیکی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہی معیار کی ہوگی۔ یہاں پہ ہم ایک دنیاوی مثال اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں، پولیٹیشینز اس طرح سے ہیں، اب کہتے ہیں نا کہ فلاں جو پولیٹیشین ہے وہ کھاتا ہے کھلاتا بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ اب وہ ساری چیز کیا ہو گئی، اس کا ایک اپنا ایک کرائٹیریا بنا دیا۔
ایک اور مثال ہم اگر لیں ایکٹریسز کی، چیریٹیز کرتے ہیں، ٹرک کے ٹرک، مطلب کسی علاقے میں سیلاب آ گیا تو دکھا رہے ہوتے ہیں، آپ نے مطلب سوشل اکاؤنٹس پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹرکس جو ہیں لوڈ کر کے لے کے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے باکسز ہیں، راشن ہے اور ساری چیزیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا تو اپنا ارینجمنٹ ہے مظلوم و بے قصوں کے لیے، لیکن اب جو وہ ریوارڈ چاہ رہے ہیں نا وہ ان کو دنیا میں مل گیا، ہم جیسے لوگ ان کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ اس کے اندر کچھ نیکی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کی تعریف کر دیتے ہیں کہ بہت اچھا انسان ہے، تو یہی چیز اس کا ریوارڈ ہے آخرت میں اس کے لیے، کیونکہ وہ اس نے اللہ کے لیے کیا نہیں، تو اللہ کی طرف سے اس کو ملے گا بھی کچھ نہیں۔ اب اسی طریقے سے یہ جتنے بھی معاشرے میں جو لوگ ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، اصل میں تو یہ ڈاکو اور لٹیرے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے مال سے اپنا جو ہے وہ کام چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، کچھ ایسی چیریٹیز کر دیتے ہیں کہ جو دنیا دیکھے، اور پھر خود اپنے بھی ضمیر کو خود ہی خوش کرتے رہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اگر تھوڑا سا برا کام کیا تو کیا ہوا، ہم نے ساتھ ساتھ دو لوگوں کی مدد بھی تو کی ہے نا۔ تو جو مذہب ہے نا اس میں ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، اعمال وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب ایسا بھی ہوگا کہ قیامت کے دن جب یہ ساری عدالت لگی ہوئی ہوگی تو کوئی اپنے دل میں اس چیز کا کانفیڈنس لے کے جا رہا ہوگا کہ میں نے تو بہت زیادہ نیکیاں کی، بہت میں نے جو ہے عمل اعمال جو ہے وہ اکٹھے کیے، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیے گئے نہیں تھے تو اللہ کے نزدیک وہ چیزیں بالکل ایسے ہی ہوں گی جیسے ہم نے آیت میں پڑھا۔ ہم نے کیا پڑھا؟ ہوا میں اڑتے ذرات، ٹھیک ہے، آندھی کے ساتھ جیسے راکھ اڑ جاتی ہے، اسی طرح سورہ نور میں ہم نے سراب پڑھا، یعنی کہ یہ ٹوٹلی ایک دھوکے کا سامان۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 19، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے، ہلاک کر دے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ تو اللہ کے لیے یہ ساری چیز مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی نافرمانی کر رہا ہے تو ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، کوئی بھی مخلوق ہلاک ہو سکتی ہے۔ اب یہ چیز قرآن کریم میں ہمیں اس کا ریفرنس جو ہے ہمارے سامنے ہے، آیت نمبر 20، یہ اللہ پر کوئی بھاری کام نہیں ہے، یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ 21 آیت ہے، اگر وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب تو کہیں گے کمزور لوگ متکبرین سے کہ ہم لوگوں کے کہ ہم آپ لوگوں کے پیروکار تھے، تو کیا آپ اللہ کے عذاب میں سے ہمارے لیے کچھ کمی کر سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت کی راہ دکھاتے۔ اب ہمارے حق میں برابر ہے، خواہ ہم جزا و فضا کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے خلاصی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ وہ جو فالو کرنے والا ایک سسٹم ہے نا، یعنی کہ کچھ لوگ ایسا کچھ پیروکار بن جاتے ہیں ایسے لوگوں کے جن کو وہ سردار ماننے لگتے ہیں کہ ہم آپ کا ہر حکم مانیں گے، آپ کی خدمت کریں گے اور ساری چیزیں۔ تو قیامت کے دن کا ایک سین جو ہے وہ یہاں پہ اس آیت میں واضح کر دیا گیا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے بھی خود بھی ان کو ہدایت نہیں ملی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہاں پہ آخرت میں بھی آپ ان سے اگر ایکسپیکٹ کریں کہ ہمیں جو اتنا عذاب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو وہاں پہ لیڈر مانتے تھے، بہت ہم نے آپ کے لیے بڑے بڑے کام کیے تھے، پراپرلی آپ کی خدمت کی تھی اور ساری چیزیں، تو کیا ہمیں یہاں پہ کچھ کمپنسیشن مل سکتی ہے؟ تو ان کا جواب بھی یہی ہوگا کہ ہمیں بھی ہدایت نہیں ملی اللہ کی طرف سے، کیونکہ ہم ہدایت کے طالب تھے بھی نہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں گمراہ کیا، جب ہم خود گمراہ تھے تو ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا۔ تو اب کیا ہوگا، ہم سب کے جو ہے ایک ایکولی ہمارا ایک جو ہے رزلٹ آنے والا ہے۔ تو ہمارے لیے جو ہے یہاں پہ کوئی بھی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی کہ ہم اس یہاں سے بچ جائیں، اب ہمیں وہ سب چیزیں فیس کرنی پڑیں گی جو ہم نے دنیا میں جو ہم نے کمائی کی۔ رکوع کمپلیٹ ہوا یہاں پہ، اس رکوع میں ہم نے جو آیات پڑھی ہیں اس میں خلاصہ یہی ہے کہ جتنا بھی انسان اعمال کرتا ہے وہ سارے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں گے، تو اس کو جو ہے اسی قبولیت کا کچھ جو ہے معاملہ بنے گا، ادروائز جو دنیا کے لیے ریاکاری سے کیے ہوئے جو اعمال ہوں گے ان ساری چیزوں کا کوئی حاصل وصول آخرت میں نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ بھی کہ جو اندھی تقلید ہے، کسی کو انسان اپنا بہت بڑا پیشوا بنا لیتا ہے، امام بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے لیے اس کے مائنڈ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کو اس کا فہم اس کو ملتا ہو کہ ماننے پہ اس کو جو ہے دلالت دیتی ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ دلیل کے بغیر ہی اندھی تقلید کرتا رہتا ہے کوئی انسان، تو آخرت میں جو ہے وہ آپ کے جو لیڈرز ہیں یا پیشوا ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اگلا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 22 سے 23 تک کی دو آیات ہیں اس میں۔
اس میں جو ہے شیطان کا جو ایک فلسفہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے، کیا شیطان جو ہے دنیا میں کیا کرتا ہے اور آخرت میں اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا۔ تو بہت ہی جو ہے بہترین قسم کا یہاں پہ ایک بیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بہت اچھے سے اس کو دیکھیں کہ شیطان کہے گا اس وقت جب فیصلہ چکا دیا جائے گا، دیکھو لوگو، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ، اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، تو میں نے تم سے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی، لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں تم لوگوں کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ تو اب تم لوگ مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اب نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ بلا شبہ میں انکار کرتا ہوں اس کا جو قبل ازیں تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان کی کہنے میں آتا ہے نا ہر انسان، یہ شیطان نے ورغلا دیا، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، اور یہ ساری چیز۔ تو جب شیطان کے کہنے میں آنے والے جتنے بھی ہم سب ہیں شیطان کو فالو کرنے والے، ان سب کا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کیا جائے گا نا، مطلب اہل جنت جو ہیں وہ جنت میں چلے گئے، اب جو جہنم والے ہیں تو جہنم میں چلے گئے، اور پھر شیطان جو ہے شیطان کی طرف سے یہ سپیچ کی جا رہی ہے کہ میں نے تمہیں انوائٹ زبردستی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے میری یعنی کہ ایک اسائنمنٹ ہے، وہ یہاں پہ شیطان کے پاس یہ اسائنمنٹ ہے، اور شروع دن سے وہ اسی کوشش میں ہے۔ ہم سورہ بقرہ میں بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ اب وہ انسانوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ میں کوئی زبردستی نہیں لایا تھا برائی کی طرف، کہ میرے وسوسہ کرنے پہ یا میرے بلانے پہ تم نے فوراً ہی میری دعوت قبول کر لی۔ مطلب یہاں پہ اب شیطان بھی جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹریٹ اوے آپ کے ساتھ جو ہے وہ سیدھی طرح سے بات کر رہا ہے کہ میں اگر برا تھا، میں نے برائی کی طرف بلایا، تو دوسرا راستہ تو تمہارے پاس بھی تھا، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا وہ بھی تمہارے پاس تھا، اور یہ بھی پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نافرمان ہوگا، بے حیائی کی طرف جو جائے گا، برے کام کرے گا، تو اس کے لیے جہنم ہے۔ تو اب یہ جو یہاں پہ مجھے کہہ رہے ہو کہ شیطان نے مجھے ورغلا لیا، تو یہاں پہ یہ مجھے جو ہے ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی اور گمراہی والی دونوں کی آپشنز آپ کے پاس موجود تھیں، اللہ کے احکام بھی سامنے تھے، اور جو آخرت کی جو وعید تھی وہ بھی آپ کے سامنے تھی۔ میں تمہیں زبردستی کھینچ کے نہیں لایا تھا یہاں پہ، تو اس لیے مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے، سارے تمہارے کیا دھرا جو ہے یہ تمہارا اپنا ہے، اعمال بھی تمہارے اپنے ہیں، تو میں تم سے یہاں پہ اعلان برات کر رہا ہوں جتنی بھی چیزیں تم کرتے آئے ہو۔ آیت نمبر 23 ہے، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں ندیاں بہتی ہوں گی، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش اللہ کے حکم سے، وہاں ان کی ملاقات کی دعا ایک دوسرے پر سلام ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی کہ یہاں پہ جو جنت کی بشارت ہے کس کے لیے؟ obviously جو شیطان کی باتوں میں نہیں آیا، جس نے اللہ کا راستہ اختیار کیا، شیطان کے ورغلانے میں نہیں آیا، اس کی پیروی نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو راہ دکھائی، ہدایت کی راہ اسی پہ چلتا رہا، تو اس کے لیے یہاں پہ جنت کی بشارت ہے۔ یہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہوا جس میں ہم نے شیطان کا جو مکالمہ ہے کہ انسانوں سے کیسے وہ جن کو وہ پہلے گمراہ کرتا رہا، پھر لوگوں نے اس کو فالو کیا، تو کیسے ان کے ساتھ جو ہے بالکل اعلان برات کر رہا ہے، اور صاف بتا رہا ہے کہ مجھے یہاں پہ ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دونوں آپشن انسان کے پاس تھی۔ تو یہاں پہ اگر ہم تعویل عام میں دیکھیں تو ہم سب کے لیے یہ ایک عبرت کا ایک نشان ہے کہ ہمارے سامنے ہے سب چیزیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی ہم شیطان کے وسوسے میں اور شیطان کے بہکانے میں کیسے آ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 25 ہے، یہاں پہ اگلا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، رکوع نمبر 10، جس میں پہلی آیت میں بتایا گیا، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت، اس کی جڑ مضبوط اور شاخیں آسمان میں ہیں۔ یہاں پہ جو کیا تم نے غور نہیں کیا، تو یہاں پہ اللہ پاک اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا آپ جانتے نہیں ہیں؟ اور کلمہ طیبہ کی جو بات ہو رہی ہے، تو اس سے یہ کلمہ طیبہ جو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اس سے مراد نہیں لیا گیا، بلکہ یہاں کلمہ طیبہ سے مراد یہ ہے کہ جو توحید والے جو عقائد ہیں اور جو نظریات ہیں، یعنی کہ جو صاف ستھری بات جسے ہم کہہ سکتے ہیں کلام طیب، ٹھیک ہے،
اس کی جو مثال جو دی جا رہی ہے پاکیزہ درخت کی جس کی جڑ مضبوط، شاخیں آسمان میں ہیں۔ اب یہ جو مثال ہے نا یہ مومن کی مثال ہے، پاکیزہ درخت ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی جڑ مضبوط یعنی کہ اس کے قائد مضبوط ہیں، اسے کوئی شیطان ورغلا نہیں سکتا، اسے گمراہی کی راہ جو ہے وہ اس کے سامنے ہو وہ اس کو اختیار نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، وہ مضبوط ہے۔ اور شاخیں آسمان سے باتیں کری ہیں، اعلیٰ اوصاف کا مالک ہے، اونچا ہے، آسمان کے قریب مطلب اونچائی پہ بلند و بالا ہے۔ اگلی جو آیت ہے اس میں ہم حدیث کی ریفرنس میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درخت ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے، اور مثالیں اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اخذ کریں۔ اب یہاں پہ ہم نے بخاری کی ایک حدیث ہے ہمارے پاس 4698، ہم یہ دیکھیں حدیث کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے نا اس کی مثال یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، تو وہ ایک ایسا درخت ہے جو بلند و بالا ہے، ٹھیک ہے، حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے پتے بھی نہیں جھڑتے، پتے نہیں جھڑتے، پھل بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو درخت ہے یہ مثال مسلمان کی مثال ہے، مومن کی، میوہ دیتا ہے مطلب فائدہ دیتا ہے، obviously اس کی ایک مومن اچھا ہوگا وہ اپنے ارد گرد والوں کو بھی اس کا فائدہ دے گا، کیسے؟ اس کے اچھے عمل سے سب لوگ جو ہے وہ متاثر بھی ہوں گے، ساتھ میں کیا ہوگا اسے ایمان کی جو دولت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جو دیتا رہے گا، تربیت کا اہتمام کرتا رہے گا۔ تو حدیث میں آپ کو دیکھ لیجیے گا تو یہاں پہ جو مثال ہے کھجور کے درخت کی مثال ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھلائی کا اگر کوئی کام کر رہا ہے، نیکی کی دعوت ہے، راہ حق کی کوئی تحریک ہے، ٹھیک ہے، یہ مومن کی ایک بات ہو رہی ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کی مثال ایسے ہی لیں کہ کسی نے اگر وہ ایک درخت لگایا جو عمدہ پھل دیتا ہے، اور جب تک یہ درخت باقی رہے گا وہ سایہ بھی دے گا، وہ پھل بھی دے گا، ٹھیک ہے، تو اس کا جو فائدہ ہے وہ بڑھتا سے بڑھتا چلا جائے گا، یعنی کہ نیکی بھی اسی طریقے سے ہے نا۔ اس کی ایک سمپل مثال ہم لینا چاہیں تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم قرآن کریم اگر پڑھ رہے ہیں خود تو اس کے بعد ہم کسی کو پڑھا دیں، اور ہو سکتا ہے وہ آگے پڑھائے اور وہ آگے، تو اب کیا ہوگا، جو پہلا پڑھانے والا انسان ہے اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، تو یہ ایک ایسا حلقہ ہے جس کی وسعت بہت عظیم ہے، اور جو نیکی کے جو اثرات ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، یہ پھیلتے کے سے بھی پھیلتے چلے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوگا، اس کے جو اجر میں کبھی کمی نہیں آئے گی بلکہ اجر میں زیادتی آ جائے گی۔ اور ایک اور مثال ہم لے سکتے ہیں برائی کی بھی، اسی طریقے سے لے سکتے ہیں کہ جو برائی کا کام سٹارٹ کرے گا نا پہلے، تو وہ عمل پھیلتا چلا جائے گا، یعنی کہ کچھ اور لوگوں نے بھی وہ گناہ والا کام کیا، کچھ اور لوگوں نے بھی وہ برائی کی، تو پھر کیا ہوگا کہ جو گناہوں کے جو اثرات ہیں، تو پہلا کرنے والا جو انسان ہے نا اس کو بھی ان سب گناہ کرنے والوں کا جو گناہ ہے اس کے اثرات اس پہ بھی پڑیں گے، اس کے گناہوں کا بوجھ جو ہے اس پہ بھی ڈالا جائے گا، کیونکہ سٹارٹ کرنے والا وہی تھا۔ تو یہاں پہ ہم اسی لیے بار بار جو ہے ایک چیز بتائی جاتی ہے نیو جنریشن کو کہ اپنے اسٹیٹس پہ جو گانے لگا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اور پھر ایسی چیزیں پھیلا رہے ہیں، کسی کو بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ جیسے جیسے وہ چیز ٹریول کرتی جائے گی ایک موبائل سے دوسرے موبائل، دوسرے سے تیسرے، چوتھے، پانچویں، تو وہ جو بری چیز ہے نا اس کا گناہ سب سے زیادہ جتنا بھی وہ پھیلتا جائے گا تو جو پھیلانے والا انسان ہوگا نا اس کو بھی وہ سارا گناہ ملتا رہے گا، تو کبھی بھی برائی پھیلانے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل نہ کرے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 26 ہے، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی ہے جیسے گھٹیا درخت، جھاڑ جھنکار جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ جو شرکیہ فعل ہیں، حرام کام ہیں، ان کی مثال کسی ایسے درخت سے دی گئی۔ اب یہ درخت تو نہیں، یعنی کہ جھاڑ جھنکار، یعنی کہ نہ تو اس کی جڑوں میں کوئی مضبوطی ہوگی، نہ یہ پھل دیتا ہوگا، نہ یہ سایہ دیتا ہوگا، تو اس کی مثال یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ برے کاموں کو، شرکیہ فعل کو، حرام کام کو، حرام سے کمایا ہوا مال ہے اس سے، اس کی چمک سے متاثر تو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز جو ہے ہمیشگی نہیں اختیار کر سکتی، ٹھیک ہے، نہ ہی ان کے اثرات میں کسی کے لیے کوئی فائدہ ہے، تو حرام کام یا شرکیہ فعل جو ہے وہ سراسر نقصان اور گھاٹے کا اور خسارے کا معاملہ ہے۔ آیت نمبر 27 ہے، اللہ ثبات عطا کرتا ہے اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور گمراہ کر دیتا ہے اللہ ظالموں کو، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ قول ثابت کا مطلب کیا ہے؟ ایمان، ٹھیک ہے، جو آخرت پر پختہ ایمان رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر اپنے کردار اور نظریات میں وہ مضبوط ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے، کہ جیسے ہم نے مثال دیکھی کھجور کے درخت کی مثال دیکھی کہ وہ اس کی جڑیں بھی مضبوط، اس کا تنا بھی مضبوط، ثابت قدمی کی مثال ایسے لی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پہ جو گمراہی کی بات ہو رہی ہے کہ ظالموں کی چوائس کیونکہ خود گمراہی والی راہ تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو گمراہی والی راہ پہ بھٹکا دیا، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے، جو کرتا ہے وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ ان آیات پہ ہم نے دیکھا کہ جو شرک ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہم نے یہاں پہ مثال دیکھی، پھر ہم نے کلمہ طیبہ کی جو مثال، یعنی کہ جو کلام طیب ہے، صاف ستھری جو بات ہے، حق کی بات ہے، اس کو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ کھجور کے درخت سے تشبیہ دیا گیا۔ ہم نے صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھ لیا کہ نیکی کے اثرات ہیں وہ ہمیشہ ان کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ترین ہوتا چلا جاتا ہے، اور نیکی پھیلانے والے کو اس کا ثواب ملے گا، اور برا کام ہوگا اس کا بھی جو بھی انیشیٹو لے گا برے کام کا، اس میں جتنا وہ کام پھیلے گا، ہر فیل وہ کرنے والا پہلے والے کو بھی اس کا ضرور جو ہے اجر پہنچائے گا، یعنی کہ اجر کیا ہوگا؟ جو برا اجر ہوگا۔ آیت نمبر 28 ہے اگلے رکوع میں، رکوع نمبر 17 ہے یہ۔ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر سے، اور انہوں نے اپنی قوم کو لا اتارا تباہی کے گھر میں۔ اس آیت میں جو ہے بدل دیا، یعنی کہ توحید کو بدل دیا، کس چیز سے؟ شرک سے بدلا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمت سے خود کو محروم کر لیا۔ ان کے سامنے جو ہے ایک نعمت موجود تھی، ٹھیک ہے، ہدایت کی نعمت، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جان بوجھ کے گمراہی والا جو ہے راستہ اختیار کیا۔ تو یہاں پہ جو بتایا گیا ہے کہ قوم کو لا اتارا تباہی کے گھر میں، جو ہلاک ہونے والی جو قومیں ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا۔ اب یہاں پہ ایک مثال ہم فرعون کی جو قوم تھی، ٹھیک ہے، اس کی بھی لے سکتے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے سورہ ہود کی آیت میں پڑھا تھا، 98 آیت میں، کہ کیسے وہ جب جیسے دنیا میں بھی وہ لیڈرشپ کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، قوم اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، تو قیامت کے دن بھی قوم اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوگی فرعون کی، تو کیا ہوگا؟ جہنم کے گھاٹ اپنی قوم کو وہ اتارے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو معاشرے میں جتنی بھی قومیں ہوتی ہیں اور وہ لیڈر کے پیچھے ان کی پیروی کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی مثال یہاں پہ لی جا سکتی ہے کہ جیسے وہ خود جہنم کا اپنا سامان کر رہے ہیں، تو جتنے بھی ان کے پیروکار ہیں وہ بھی اپنی تیاری پوری رکھیں کہ یہ لیڈرز کی پیروی کرتے کرتے وہ جہنم میں ہی پہنچیں گے۔ آیت نمبر 29 ہے، یہ دار البوار جہنم ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ اگلی آیت ہے، اور انہوں نے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا دیے شریک تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اس کے راستے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ دنیا کی زندگی میں تم فائدہ اٹھا لو، پھر یقیناً تمہارا لوٹنا آنکھ کی طرف ہی ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پچھلی جو آیت کی ہم نے تفسیر کی کہ جو آخرت کے لیے ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے جو صرف اور صرف دنیا کمانے کے لیے اپنا عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا جو عمل کا جو حصہ ہے، یعنی کہ اس کا جو ریوارڈ ہے، وہ ان کو دنیا کی زندگی میں مل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آیت میں یہی بتایا گیا کہ جتنا بھی فائدہ اٹھانا ہے دنیا میں اٹھا لو، یہاں پہ تمہیں اس سب اعمال کا صلہ مل گیا، آخرت میں پھر تمہارے لیے آگ ہے۔ 31 آیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، اور ساتھ میں پہلی آیت کے اس حصے میں نماز کا ساتھ میں حکم دے دیا گیا۔ آگے فرمایا گیا، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں خفیہ اور اعلانیہ، اور اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ یہاں پہ جو انفاق کرتا ہے انسان اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے، اس سے ہم سورہ بقرہ کی آیت میں، کون سی آیت تھی یہ؟ 254 آیت، اس میں بھی ہم نے یہاں پہ اسی طرح کی ایک آیت پہلے پڑھی ہے کہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، یعنی کہ وہ جو ہم نے پڑھا نا، تجارت کوئی کام نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، اور دوستیاں کام نہیں آئیں گی، شفاعت، اور یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے ہم اس کو دیکھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ انسٹرکشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکیدی آیت ہے یہ کہ پہلے پہلے ہی کر لو، ٹھیک ہے، خفیہ اعلانیہ۔ اب اعلانیہ یہ والی چیز اعلانیہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے دوسروں کو دکھا دکھا کے جو ہے وہ کر رہے ہو خیرات اور صدقات۔ اعلانیہ جو ہے کبھی کبھار ایسے کام کرنا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ لوگ بھی کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ نیتوں سے واقف ہے، تو یہ اعلانیہ یہاں پہ اس ضمن میں آئے گا۔ تو اس دن سے پہلے، یعنی کہ اب جو وقت ہے، جو آپ کو عمل کا جو وقت ہے وہ یہی وقت ہے جس میں آپ نے کرنا ہے۔
اب یہ فائدہ جو ہے اسی وقت یہ ایسا خرید و فروخت کرنے کا فائدہ ہوگا. خرید و فروخت کیا ہے کہ آپ نے کچھ جو ہے خرچ کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ٹھیک ہے، تو ساتھ ساتھ آپ نے اپنے لیے اجر جو ہے خرید لیا. یعنی آپ کا جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے نا، اس لیے اس کو خرید و فروخت کہا جا رہا ہے. آیت نمبر 32 ہے، اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ذریعے سے پھلوں کی شکل میں تمہارے لیے رزق، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو کہ وہ چلے سمندر میں اس کے حکم سے، اور اس نے مسخر کر دیے تمہارے لیے دریا اور نہریں وغیرہ. سارا جو سرکل ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا وہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم اسے بہت ڈیٹیل سے ہم نے دیکھا کہ آسمان سے جب پانی اتارا اللہ تعالیٰ نے بارشوں کے ذریعے، تو پھر کیا ہوا، پھر اس کے ذریعے سے نباتات ہوئے، ٹھیک ہے، اور پھر ان نباتات سے پھل اور سبزیاں، یہ رزق ہے انسان کے لیے. تو یہ اللہ کا ارینجمنٹ ہے. اب اسے انسان اور حیوان جو ہیں، یعنی کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ ساری کی ساری اس کو کنزیوم کریں گی خوراک کے لیے. اور پھر ساتھ میں بتا دیا، مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو کہ وہ چلے سمندر میں. اب جو کشتی ہے، اللہ کا حکم نہیں ہو تو کیا وہ چل سکتی ہے سمندر میں؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ چیز بتا دی گئی کہ یہ جو دریا نہریں ہیں، یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے. ایک ہی مٹیریل ہوتا ہے نا، جیسے کہ سوئی کی مثال لیتے ہیں کہ سوئی پانی میں ڈوب جاتی ہے، اور اسی اسٹیل یا جو بدھات ہے اس سے بنی ہوئی اگر جو کشتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے وہ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ سارا جو نالج ہے، یہ سارا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملا. ٹھیک ہے، کوئی انسان تو اس چیز کی قدرت نہیں رکھتا نا کہ وہ یہ ساری کاریگری جو ہے وہ بنا سکے. اور مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو کہ مسلسل چل رہے ہیں، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو. اب یہ جو سسٹم ہے، یہ یعنی کہ رات دن کا، اگر رات اور دن نہ ہو تو کیا ہوگا، ہم ایک یکسانیت کا شکار ہو جائیں گے نا. تو یہ کیا ہے، اللہ نے جو سورج کے گرد جو ہے، اب یہ زمین گھوم رہی ہے، چاند ہے اس کا گھومنا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سارا ارینجمنٹ کس کے لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک چیز جو ہے انسان کو جتائی ہے کہ انسان ہی ہے نا جس کو اشرف المخلوقات کہا اللہ پاک نے. ایسی مخلوق بنائی جس کو فرشتوں سے بھی سجدہ کروایا. تو پھر صرف بنا کے زمین پہ آباد نہیں کر دیا، بلکہ سارے ارینجمنٹس کیے، ٹھیک ہے، انسان کی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے کہ یہ کیسے کیسے اس کی ساری ضروریات پوری ہوں گی. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں، یعنی بارش سے لے کے اور پھر سمندروں سے لے کے اور پھر سورج ہے، ستارے ہیں، چاند ہے، پورا جو نظام شمسی ہے، یہ ساری جو ارینجمنٹس ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کی ہیں. زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے اور یہ ساری چیزیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہ چیز دیکھی ہے آیت نمبر 29 میں، کہ یہ زمین میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی انسانوں کے لیے. اور ان چیزوں کو تمہاری جو ضرورتیں پوری کرنے ہیں، وہ یہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مسخر کیا ہے. آیت نمبر 34 ہے، اور اس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا. اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے. یقیناً انسان بہت ہی بڑا ظالم اور ناشکرا ہے. اب یہاں پہ جو ایک جو مانگنا ہے اس کو یہاں پہ واضح کیا گیا ہے کہ انسان کبھی کبھار تو انسان اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتا ہے کہ مجھے یہ چیز ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے. اور کبھی کبھار غیر شعوری طور پر انسان کی نیڈ ہوتی ہے کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، تو وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر محسوس طریقے سے وہ چیز پوری کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو تبھی کہتے ہیں نا کہ اللہ جو ہے وہ رب ہے. اب رب جو ہے وہ پالنے والا ہے. کیا کوئی انسان پال سکتا ہے کسی کو؟ مطلب پوری زندگی کسی کو پالنا یا اس کی نیڈس کو پورا کرنا یہ پاسبل نہیں ہے. ایک وقت تک کوئی انسان کسی کو پالتا ہے، اس کے بعد وہ اس کو اس کے سوسائٹی کے حوالے کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اب اپنا معاش کرو، اپنا سارا ارینجمنٹ خود کرو. اللہ ہے جو اس کو پیدائش سے لے کے موت تک ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ ارینجمنٹ کرتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ رب ہے، یعنی یہی پالنے والا ہے. تو کوئی اور جو ہے وہ اس کرائٹیریا پہ کبھی پورا نہیں اتر سکتا. اب یہاں پہ ایک اور مثال لی جا سکتی ہے کہ جانے انجانے میں بھی انسان کی ضرورتیں کیسے پوری ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی باڈی کی کیا نیڈ ہے. سم ٹائمز جو ہے مسلس جو ہے آپ کے
وہ نہیں اس قابل رہتے، ریلیکس نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا ارینجمنٹ ہو جاتا ہے، آپ کچھ ایسی خوراک لینے لگتے ہو، آپ کی اپنے کوئی ہیبٹس، ایٹنگ ہیبٹس چینج کر لیتے ہو، آپ کو کچھ وائٹامنس، کچھ منرلس، کچھ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں کہ وہ نیڈ آٹومیٹیکلی پوری ہو جاتی ہے، اور کچھ ٹائم کے بعد آپ سمجھتے ہو کہ شاید اب میں صحیح ہو گئی، اب میری طبیعت صحیح ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو کوئی گننا چاہے تو وہ اتنا جو ہے، اتنا وہ رکھتا نہیں ہے اس چیز کا، یعنی کہ حصار نہیں رکھتا، ممکن نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ یہ نعمتوں کو گن بھی سکے۔ کبھی کسی ایک دن بھی یہ کوشش کریں تو ہم لوگ انیشلی بھی جو چیزیں ہیں ان کو بھی، ان کی بھی گنتی نہیں کر سکتے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ، ہم سب پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت زیادہ عطا کیا۔ کبھی کبھار لگتا ہے کہ ہم یہ چیزیں ڈیزرو نہیں کرتے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، کہ ہمارے ڈیزرو کیسے نہیں کرتے تھے، یعنی ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے۔ اور ہر آئے دن آپ کے جو چہرے پہ آنے والی آپ کی جو مسکراہٹ ہے، یہ بھی اللہ کی ایک دین ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی انسان خود اپنے چاہنے سے تو مسکرا بھی نہیں سکتا نا، اگر دل میں خوشی نہ ڈالے اللہ تعالیٰ، تو جو دل کا سکون ہے اور دل کی جو خوشی ہے وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو سکون اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو، ہم سب کو عنایت فرمایا۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، آیت اگلا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ رکوع ہے رکوع نمبر 18۔ جو ہم رکوع پڑھ چکے ہیں اس کا ہم نے جائزہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا، کہ جو راہیں ہیں انسانوں کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آیات میں بیان کیا کہ اگر کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدلے گا، یعنی کہ کوئی توحید کو شرک سے بدلے گا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ قومیں، ان کا جو ہے الٹیمیٹلی ان کو جہنم کا جو ہے، ان کی وعید جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ ابھی وقت ہے، اس میں خرچ کر لو، خفیہ اور اعلانیہ۔ آنے والا جو وقت ہوگا تو پھر آپ کے پاس کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی، ابھی جو جمع کرنے ہیں اعمال وہی کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بتایا کہ دنیا میں انسان کو بسانے سے لے کے اس کی ساری ضروریات کو پوری کرنے تک جتنی بھی نعمتیں ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی دین ہے ان سب میں، انسانوں کے لیے اس کے رزق لے کے اس کی ساری ضروریات سب شامل ہیں۔ آیت نمبر 35 ہم دیکھتے ہیں، اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے کہ اے میرے رب اس شہر مکہ کو بنا دے امن کی جگہ، اور بچائے رکھ مجھے اور میری اولاد کو اس سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ یہ دیکھیں کہ انسان کے دل میں توحید جو ہے وہ، اس کا ایمان جو ہے وہ کامل ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے دعا کرے گا اپنے لیے ہدایت کی۔ یہ چیز ہمیں اس آیت میں بہت واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے ہی بتوں کا جو ہے انکار کر چکے تھے، شرک سے انہوں نے بیزاری کی، اپنے والدین کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ تھے وہ سارے ستارہ پرست تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا موقع آیا کہ باپ نے بھی گھر سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تب بھی توحید کا ہی جو ہے پرچار کرتے رہے، خود بھی عمل کیا، دوسروں کو بھی اس کا جو ہے دعوت دی۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کے باوجود بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی، ہم سب کو بچا کے ہم بتوں کی پرستش کریں۔ تو ہمیں بھی یہاں سے سبق یہ لینا ہے کہ آل دا ٹائم ہم اپنے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہیں گے۔ ہم اپنے آپ پہ ہم کانفیڈنس نہیں کر سکتے کہ ہم اتنے کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ ہم تو بس اب اچھی نیک راہ پہ چل پڑے ہیں تو اب ہم جو ہے ہم گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی جب تک توفیق ہوگی انسان تب تک نیک جو ہے ہدایت کے راستے پہ چلتا رہے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 ہے، اے میرے پروردگار ان بتوں نے پہلے بھی لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو جو کوئی میری پیروی کرے تو بلا شبہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا گیا کہ میں نے خود کو ہر قسم کے شرک سے پاک کر لیا، جو لوگ میری پیروی کریں، یعنی کہ میری پیروی کرنے سے مراد توحید کی دعوت دی گئی ہے، تو جو توحید پہ عمل کرے گا، توحید کی دعوت کو ایکسیپٹ کرے گا، شرک سے دور رہے گا، تو ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آ رہا تھا تو فرشتے پہلے پیغام لے کے گئے تھے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہ ہم جب حضرت اسحاق کی جو پیدائش تھی اس کی خوشخبری تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی دی تھی۔ تو یہاں پہ ان کی طبیعت کا اس آیت میں بھی جو ہے ایک عنصر بتایا گیا کہ بہت ہی نرم تھے، بہت ہی نرم دل کے انسان تھے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ ہود میں ہم نے یہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 75 میں ہم نے یہ چیز پڑھی ہے۔ تو تب بھی وہ بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں کہ ان کا ایک مکالمہ ہم نے پڑھا تھا کہ
کیا عذاب جو ہے وہ کسی طریقے سے ٹل نہیں سکتا؟ کیا کچھ اس میں جو لوگ ایمان والے ہیں کیا وہ بھی تباہ کر دیے جائیں گے؟ مطلب یہ ان کی ایک طبیعت کا، ایک ان کا جو نرم دلی ہے وہ بیان کی گئی ہے. تو اس آیت میں بھی ایسے ہی بیان کیا گیا ہے. اگلی آیت ہے 37. اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کی ایک شاخ کو آباد کر دیا اس بے آب و گیا وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس. اے ہمارے پروردگار، تاکہ یہ نماز قائم کریں اور تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. اب یہاں پہ جو ہے ہم سب یہ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، انہوں نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں آباد کیا تھا. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اب اس آیت میں دیکھیں ربنا کا ذکر ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے، پہلے جو آیات آ رہی ہیں اس میں ربی کا ذکر ہو رہا ہے. ربی مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ربنا کی جب بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شامل ہو گئے، اور یہاں پہ اس تعمیر کی بھی بات ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو کعبہ تعمیر ہوا تھا اس کی یہاں پہ ایک جو ہے بات کی جا رہی ہے. کہ پہلے تو یہ کہ پہلی جو آیت ہے کہ ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اس کو امن کی جگہ بنا دے. اس کے بعد دیکھیں وہاں اس جگہ کے لیے کیا مانگ رہے ہیں. ایک تو مانگ رہے ہیں کہ سارے جو لوگ ہیں یہ نماز کو قائم کریں اور پھر ان کے دلوں کو مائل بھی کر دیں، اور پھر ساتھ میں ان کی رزق کی بھی دعا کی جا رہی ہے. اب جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ جو کعبہ کی جو تعمیر ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی تعمیر تھی. اس کے بعد قومیں ہلاک ہوئیں، سیلاب آئے اور ساری چیزیں، تو بنیادیں صرف رہ گئی تھیں. تو جو بقیہ تعمیر تھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی خانہ کعبہ کی. آیت نمبر 38 میں ہے، اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر تو کوئی شے مخفی نہیں، زمین میں نہ آسمان میں. یعنی اللہ سے کوئی اگر کوئی چیز چھپانا بھی چاہے تو کچھ چھپا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ ہمارے دلوں کے بھی سارے جو احوال ہیں وہ جانتے ہیں. 39. کل شکر اور کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عطا فرمائے باوجود بڑھاپے کے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے. یقیناً میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا ہے. اب یہ واقعہ پورا ہم جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی تھی، وہ حجاز میں آباد ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، یہ ہم نے دیکھا کہ روایات میں ان کی عمر ملتی ہے کہ 100 سال کی تھی، یا اس سے غالباً زیادہ کی تھی، جب اللہ پاک نے ان کو خوشخبری سنائی کہ حضرت اسحاق آئیں گے. ٹھیک ہے، ساتھ میں حضرت یعقوب کی بھی خوشخبری تھی ان آیات میں. تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ باوجود بڑھاپے کے اسماعیل علیہ السلام جو ہے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے عنایت فرمائے اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کا سننے والے ہیں، سننے والا ہے. آیت نمبر 40 ہے، اے میرے پروردگار مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد میں سے بھی. اے ہمارے پروردگار میری اس دعا کو قبول فرما. اے میرے پروردگار مجھے اور میرے والدین اور تمام مومنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہو. اب یہ بہت ہی بہترین دعا ہے یہاں پہ اپنے لیے بھی، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اپنی اولاد کے لیے بھی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس رکوع میں ہم نے دیکھی کہ انسان اپنے اعمال پہ بہت زیادہ جو ہے اکتفا نہیں کر سکتا، بہت زیادہ کیا اکتفا نہیں کر سکتا، کیونکہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر اگر وہ کوئی نیک عمل کرنے لگے، اچھے اعمال کو جو ہے اس کی نظر میں ہو کہ اب میں جو ہے بہتر اعمال کرتا ہوں، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کی راہ پہ ہی قائم رکھنا، گامزن رکھنا، مجھے گمراہی کی طرف کبھی بھی رواں دواں نہیں میں ہو سکوں. ٹھیک ہے، اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 19، آیت نمبر 42. اور آپ ہرگز نہ سمجھیں اللہ کو غافل اس سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں، یقیناً وہ انہیں مہلت دے رہا ہے اس دن تک جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. وہ دوڑتے ہوں گے معاشر کی طرف، اپنے سروں کو اوپر اٹھائے نہیں لوٹے گی ان کی طرف ان کی نگاہ، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے. اڑے ہوئے دل یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب خوف ہوتا ہے، بالکل ایک جو قیامت کا منظر ہے اس کو ہم امیجن کریں تو ہمیں یہاں بیٹھے بیٹھے بھی ہماری طبیعت اچھی خاصی اپسیٹ ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، ٹھیک ہے، تو اس کی کیا حالت ہوگی. تو ایک دہشت ہے اس کی کہ نگاہیں ادھر ادھر کوئی دیکھ نہیں سکے گا، حرکت کرنا لوگ بھول جائیں گے. یہ وہ والا ایک جو سین ہے جو ایک میدان حشر میں جو عدالت لگے گی. ٹھیک ہے، دنیا میں لوگ بہت زیادہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے،
اور محبتوں کے کلیمز ہوتے ہیں اور ساری چیزیں. تو قیامت میں کیا ہوگا، ایک دوسرے سے سارے بیزار ہوں گے، سب کو اپنی اپنی یہاں پہ نہ پڑی ہوئی ہوگی. آیت نمبر 44 ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبردار کر دیجئے لوگوں کو اس دن سے جب ان پر عذاب آئے گا. تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی، اے ہمارے پروردگار ہمیں مہلت دے دے، بس تھوڑی سی مدت تک، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے. جواب میں کہا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں جو پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے. یعنی پہلے کس طرح سے جھٹلایا کرتے تھے، ظلم ہوتا تھا، تکبر ہوتا تھا کہ ہم طاقتور ہیں، ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم آپ کو ہی برباد کر دیں گے. رسولوں کی دعوت پہ ان کو ہی دھمکیاں دی جاتی تھیں. تو اب یہ جو وقت سامنے دیکھ لیا ہے کہ اب عذاب آنے والا ہے، تو اب دیکھیں کہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے کہ اب ہمیں واپس جو ہے وہ مہلت دے دی جائے. اب ہم قبول کریں گے وہ دعوت جو رسولوں کے ذریعے سے، رسولوں نے جو توحید کی جو دعوت دی تھی. تو یہاں پہ ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ کیا یہی وہ تم لوگ ہو کہ جو پہلے اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے تھے کہ ہمارا اتنا زیادہ مال و دولت، ہمارا شان، ہماری، ہم جو ہے وہ ہیں جاگیردار لوگ ہیں، سردار ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ تکبر اب کہاں گیا. آیت نمبر 48 ہے، اور تم آباد تھے انہی لوگوں کے مسکنوں میں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تم پر اچھی طرح واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کی ہیں. اب یہ کیا بیان کیا گیا کہ تم آباد تھے انہی لوگوں کے مسکنوں میں، یعنی کہ جو عرب کے آس پاس ہی یہ ساری قومیں تھیں جو ہم نے پیچھے پڑھی نا، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، ٹھیک ہے. یہ سارے جتنے بھی علاقے ہیں یہ قریب قریب ہی واقع ہیں. اور قوم لوط کے جو علاقہ ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی وہاں پیلسٹائن کی طرف کوئی جانے کا ارادہ بھی کرتا ہے، مطلب تھوڑے سے سفر کے بعد ہی یہ سارے جو آثار ہیں وہ شہروں کے وہ نظر آنے لگتے ہیں. تو یہاں پہ اس آیت میں یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ چیز، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں لوگوں کے حالات بھی. اور پھر قرآن کریم میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کیے گئے یہ سارے واقعات، تو ساتھ میں یہ چیزیں جو ہے لوگوں تک یہ سارے واقعات پہنچ گئے جو نہیں جانتے تھے. آیت نمبر 46 ہے، اور انہوں نے اپنی سی چالیں چلیں. یہاں پہ جو ہے سبجیکٹ اس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے کہ چالیں چلنا، یہ جو قریش کے جو لوگ تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چالیں چلتے تھے، ٹھیک ہے. یعنی کہ جتنا جہاں تک ہو سکتا جاسوسی کرتے، کبھی ایمان کی بات کرتے کہ ہم ایمان لے آئے اور ساری چیزیں. تو یہ ان ساری چالوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہ جس طرح سے باقی جو رسول تھے ان کی قوموں نے بھی اپنے رسولوں کے خلاف چالیں چلیں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیز اس آیت میں یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو ساری چیزیں ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اپنی چالوں میں جتنے بھی چالیں چل رہی تو کوئی کامیاب نہیں ہو سکا. آیت کے اگلے حصے میں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے ان کی تمام چالیں، اور ان کی چالیں ایسی تو نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ ٹل جاتے. یعنی کہ جتنی مرضی انہوں نے کوشش کر لی ہے، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ کی نظر میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. جتنے مرضی کوئی منصوبے بنا لے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہاں پہ یہ مثال میں بار بار دیتی ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے ہم پہ نظر لگا دی، ہم پہ جادو ہو گیا، ہمیں بربادی کے لیے لوگوں نے کوشش کی. تو سب سے پہلے یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھا کریں کہ کوئی کچھ بھی کرتا رہے، اللہ کا اذن نہیں ہے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کسی چیز میں کوئی جو خیر ہے تو وہ آپ کو نہیں پہنچ سکتی اگر اللہ کا اذن نہیں. کوئی اگر اس میں شر ہے تو وہ شر بھی انسان کو نہیں پہنچ سکتا اگر اللہ کا اذن نہیں ہے تو. اسی لیے اللہ سے اپنا معاملہ جو ہے وہ ہمیشہ کلیئر رکھنا چاہیے. انسان کو تعلق اپنا اللہ سے مضبوط رکھنا چاہیے. 47 آیت ہے، تو آپ یہ مت سمجھیں کہ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا. اللہ یقیناً زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. تو اس آیت میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جیسے آزمائشیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آزمائشیں آتی بھی ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور نجات دینے والا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوگی. اور پھر یہ بھی کہ جو مومن ہے اس کے لیے آزمائش بھی مست ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہی وعدہ تھا نا کہ کچھ بھی آپ کے ساتھ مسئلے ہوتے رہیں گے، آپ کی قوم کے لوگ آپ کے کتنے ہی برخلاف ہو جائیں، جو بھی سچویشن ہوگی، لیکن فتح کس کو ملے گی؟ رسولوں کو، ٹھیک ہے. تو سورہ مجادلہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 21، اس میں بھی یہ جو آزمائش ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو بھی تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، لیکن جو فتح ہے وہ حزب اللہ کی ہوگی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ٹیم ہے اس کو ہی ملے گی یہ فتح.
اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم 155 آیت ہے، ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے کسی قدر بھوک سے، خوف سے، مال سے، جانوں کے اور ثمرات کے نقصان سے، تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ چیز جو ہے وہ بشارت ہے۔ اس آیت کا میں نے مفہوم بیان کیا ہے، اور ساتھ میں جنت کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا آیت نمبر 214 میں، کہ جنت ایسے ہی نہیں مل جاتی، ٹھیک ہے، ایسے تھوڑی ہوگا کہ کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا اور جنت اس کے لیے ہوگی، کیونکہ وہ نام کا مسلمان تھا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ اب جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے مشکلات برداشت کی، سختیاں برداشت کی، ٹھیک ہے، تو کیا ان کو جنت نہیں ملے گی؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو آزمائشیں ہیں ان کا ریوارڈ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جو خوشخبری ہے قرآن کریم میں یہ بھی صاف صاف ہمیں جو ہے واضح ہے۔ آیت نمبر 48 ہے، جس دن زمین بدل دی جائے گی، اس زمین کے سوا کسی اور شکل میں، اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں قیامت کا منظر بتایا جا رہا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں یہ حاضر ہو جائیں گے اللہ کے سامنے جو واحد و قہار ہے۔ اب یہ جو اللہ کی جو یہ صفت بیان ہوئی ہے، یہ جیسے کہتے ہیں ایک انذار والی صفت ہے، کہ جب بھی مشکل والا جیسے یہ احتساب والا دن آئے گا، جسے بدلے کا دن کہا جاتا ہے، روز محشر، تو اس کا ایک سین بیان کیا گیا ہے، اور یہ ہمیں ملتا ہے اور ریفرنسز میں بھی، جیسے سورہ فجر کی آیت ہے آیت نمبر 21، سورہ انشقاق کی آیت ہے آیت نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی آیات ہے قرآن کریم میں۔ ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ قیامت کا منظر کیسے ہوگا، ٹھیک ہے، زمین جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر اس کو ہموار کر دیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، جیسے ایک میدان ہو جاتا ہے نا، بہت بڑا میدان ہموار سطح پہ، اور ابھی تو زمین پہ کیا ہے، نشیب و فراز ہے نا، ٹھیک ہے، تو زمین میں سمندر بھی ہیں، اس میں وادیاں بھی ہیں، اس میں جو ہے پہاڑ بھی ہیں، تو یہ ساری اس کی جو شیپ ہے نا، اس کو کوٹ کوٹ کے ایک جیسا کر دیا جائے گا۔ اب سمندروں میں پانی نہیں ہوگا، تو یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں قرآن کریم میں، بہت ساری ایسی آیات ہیں، سورہ قیامہ میں بھی ہے، سورہ فجر میں بھی ہے، یہ ساری ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، سورہ زلزال ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں ایسے ہی بتائی گئی ہیں۔ تو یہ قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر وہیں پہ ہی جو ہے فرشتوں کا بھی نزول ہوگا۔ آیت نمبر 22 میں سورہ فجر کی جو ہے، وہ فرشتے جو ہے وہ بھی آئیں گے قطار در قطار، یعنی کہ پورا ایک جو ہے سین ہوگا ایک عدالت کا، کہ جہنم بھی ہوگی، ٹھیک ہے، ساتھ میں جنت بھی ہوگی، اور یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مطلب ایک جو متشابہات ہیں، اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ اس کی حقیقت نہیں جان سکتے۔ آیت نمبر 49 ہے، اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس روز کے وہ جکڑے ہوئے ہوں گے باہم زنجیروں میں، یعنی اب وہ دن ہوگا، یہاں پہ تو سبھی ہم آزاد پھر رہے ہیں نا، آخرت میں انسان کو اپنی جو ہے فکر کرنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ہم بھی کبھی ایسے زنجیروں میں نہ بندھے ہوئے ہوں، تو اپنے اعمال کی فکر کرنے کا دن ہے، اپنے اعمال کی فکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی کو مہلت دی ہے۔ آیت نمبر 50 ہے، ان کے کرتے ہوں گے گندھک کے، اور ڈھانپے ہوئے ہوں گے ان کے چہروں کو آگ، تاکہ اللہ بدلہ دے ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں، اور تاکہ وہ جان لیں کہ صرف وہی معبود ہے اکیلا، اور اس لیے کہ نصیحت اخذ کریں عقل والے لوگ۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ ساری جو آیات ہیں، اور یہ جو ساری بار بار جو ہے ہمیں آیات میں بتایا جاتا ہے کہ قیامت کا کیسا منظر ہوگا، اور ایون وہاں پہ لوگوں کے چہروں کے جو آثار ہوں گے وہ تک بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی ہمیں ایک اس طرح سے ڈرایا گیا ہے کہ زنجیریں ہوں گی، تو ہم پتہ نہیں ہم لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہیں، آیات پڑھنے کے بعد وقتی طور پہ تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہیں کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بچا لے، ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، اللہم اجرنا من النار، یا اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، لیکن ہمارے اعمال میں، ہماری زندگیوں کا جو ہمارا جو لائف سٹائل ہے، اس میں فرق کیوں نہیں آتا؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار جو ہے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے، گزارنے کے لیے جو پیٹرن اللہ نے دیا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ کسی اور راستے پہ چل نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپشن ہے ہی نہیں ہمارے پاس، تو پھر پتہ نہیں کیوں ہم گمراہی والی آپشن جو ہے وہ آپٹ کر لیتے ہیں، اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا گیا، یہ جو پرانی جو یہ قوموں کی بار بار بات کی جاتی ہے، کس لیے کی جاتی ہے؟ ان کی جو کبھی ناپ تول میں کمی، کبھی ان کے ایٹیٹیوڈ کی جو بات ہے، جھٹلانے والا جو ایک رویہ ہے، یہ ساری چیزیں خبردار کرنے کے طریقے ہیں۔ اس کو ہم کوئی ہسٹری کی بک نہیں سمجھ سکتے کہ ہاں ہاں ایک ایسے قوم آئی تھی، اس کے ساتھ ایسے ہو گیا، یہ ایک ایسے لوگ آئے تھے، انہوں نے ایسے کہا تھا، ایسے ہو گیا۔ ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے۔
تو قرآن کریم کا جو ایک یہ طریقہ کار ہے، ایک جو اللہ کی سنت ہے، ہمیں جنت کی بشارت ہے، ہمیں جہنم کا جو ہے سین وہ بتایا جا رہا ہے، یہ سارا اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا، فہم دیا، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی ہے، نصیحت لینی ہے، اور نصیحت کون لے گا؟ عقل والے لوگ لیں گے۔ عقل والے لوگ کون ہوں گے؟ جو غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تبھی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے کا بھی حق ادا کر سکیں گے، ہم اپنی نسلوں کو سدھار سکیں گے، اور تبھی ہم آخرت کے دن جو ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ بچا دے اور ہمیں جنت میں اللہ تعالیٰ جو ہے مقام عنایت فرمائے، تو یہ جو ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے، یہ ساری آیات پہ ہمیں لازماً غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائیں، ہم سب کو جنت میں جگہ دے، ہمیں اچھے اعمال کرنے والا بنائیں، ہمیں آگے والے جو لوگ ہیں، اپنی نسلیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ، سبھی لوگوں کو ہم لوگ یہ سارا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا سکیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت رحمت کرتے ہوئے ہم تک پہنچایا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔